اگر لڑکیوں کو پتہ چل گیا کہ ہاؤ اے مین از سپوز ٹو ٹریٹ اس, کس ڈگنیٹی اور آنر سے مسلمہ از سپوز ٹو لیڈ, ہم کسی کو جرت نہ ہو کسی ہم سے ایسے بات کرنے کی. کہ زندگی میں اگر آپ ہیومر نہیں ڈھونڈ سکتے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, آئی تھنک کوئی مزہ نہیں ہے زندگی میں. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود نیگیٹیوٹی آن لائن, اور جو آپ نے پہلے بات کی کینسل کلچر کے بارے میں. یس, پینڈو ہے تمہیں تو پینڈو چیزیں پسند ہے بھائی, اس کو وہ چیز پسند ہے. مارکیٹ میں اسی لیے ہزاروں چیزیں ہیں. اب تم دبئی میں رہ رہی ہو اتنے سالوں سے اور پاکستان میں رہ کر گئی ہو, سو واٹ آر دا تھنگز یو نو پازیٹیوز نیگیٹیوز. وہاں پہ جو مجھے ڈفرینس اگر ایک لگا نا, دیٹس ٹرولی اباؤٹ سیفٹی. ینگ کریٹرز, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس چیز سے باہر آ جائیں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. فیوریٹ دیسی فوڈ حلوہ پوری چنے کا وہ پورا کامبو جو ہوتا ہے لاہوری وائے میں. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we have Lareeb Zulfikar with us, who is a content creator. She is basically creating content around fashion, lifestyle, but it's not only, you know, صرف اس تک محدود نہیں ہے, وہ اور بھی بہت ساری چیزیں شیئر کرتی ہیں. بہت ساری I think ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں around educating women, creating awareness also. So and her Instagram page is called The Confused Hedonist. So I am really excited to host her today because مجھے لگتا ہے ہم بہت کچھ سیکھیں گے, بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. She has a very vibrant personality, بڑی loud, بڑی amazing سی, اور when she talks it's very relatable, مطلب آپ فوراً کنیکٹ کرتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے مجھے ان کی ویڈیوز دیکھنے میں. پرسنلی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اسکن کیئر کے حوالے سے, میک اپ چھوٹے چھوٹے ہیکس میں نے دیکھے ہیں. سو ان ٹوڈیز ایپیسوڈ وی اسپوک اباؤٹ باؤنڈریز, وی اسپوک اباؤٹ مدرہڈ, وی اسپوک اباؤٹ پوسٹ پارٹم ڈپریشن, دا کلچرل ڈفرینس بٹوین پاکستان اینڈ دبئی, ہاؤ اٹس امپورٹنٹ فار ویمن ٹو فائنڈ دیم سیلوز آفٹر بیکمنگ اے مدر, یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں, اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈیں. وی آلسو ڈسکس تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو ان لرن, جو ہم اپنے دیسی کلچر میں بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں ایز اٹ از, جس کو ہم گڈ گرل کنڈیشننگ کہتے ہیں, ہم نے وہ ڈسکس کیا. تو آج کی پوڈ کاسٹ بہت انسائٹفل تھی, بہت کچھ سیکھا میں نے, اور آئی ہوپ آپ لوگ بھی سیکھیں گے. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلیز لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. So thank you so much for taking out the time today and coming here for my podcast. Of course, no problem at all. It's my pleasure. I'm so excited. کیسی ہیں آپ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو, because it's your first podcast? I am so excited and I don't know کہ میں کیسا پرفارم کر پاؤں گی. Will I do good, اور یہ آپ بتا سکتی ہوں. بٹ نہیں پتہ ہے, لاریب کی جو باتیں ہوتی ہیں بہت مزے کی ہوتی ہیں, اور ویسے تو شی از اے فیشن انفلوئنسر, شی از اے لائف اسٹائل انفلوئنسر, بٹ جب بھی میں ان کی کوئی لائک جب باتیں کرتی ہیں تو بڑی گہری باتیں کرتی ہیں. بیکاز میں نے تمہاری وہ فرسٹ ایک ریل دیکھی تھی, جو بہت ساری خیر میں نے ریل دیکھی, جو پہلی چیز جو جس میں تم باتیں کرتی ہیں, ابھی جو وی ور ڈسکسنگ, شی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ کیسے سیلف اسٹیم ہماری جو ہے وہ اس کی چٹنی اور کرش کر دیتی تھی اس کو. اور اینڈ شی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ کون سا وہ تھا تمہارا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو تمیز نہیں سکھائی. So today I want to dig in to that side of your personality, کیونکہ content creation میں تو آپ زیادہ fashion کر رہے ہو یا لائف اسٹائل کر رہے ہو, but we don't know the person you are. So we'll start with your story. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئیں, کہاں بڑی ہوئیں, کس چیز میں آپ کی ڈگری ہے. I was born in لاہور. میری امی لاہور سے ہیں, سو لاہور ہم شروع سے بہت جاتے تھے. بابا از فرام سگودا, بٹ ہم یوزلی کافی ٹائم اپنا اسلام آباد ہی رہے ہیں, بیکاز بابا نیوی میں بھی تھے اینڈ مائی پیرنٹس لو اسلام آباد. دین دے نیو کہ ہم نے گھر اپنا اسلام آباد میں ہی بنانا ہے, سو بہت اسلام آباد کی وائب اور وہ پسند ہے. بٹ آئی ہیو بن بیک اینڈ فورتھ کراچی اینڈ اسلام آباد آلسو, بیکاز نیوی کی جو پوسٹنگ ہوتی ہیں وہ کراچی اسلام آباد ہوتی ہیں. سو اسکولنگ یہ وہ سارا ادھر ادھر اس طرح ہوا ہے. So but I have done my BBA from LSE, Law School of Economics, in Marketing and Media Studies. Okay. So میرا شروع سے جو ہے مجھے میڈیا سائڈ کی چیزیں بڑی پسند تھیں, لائک جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں نا, فلم میکنگ اور اس طرح کی فلم اسٹڈیز, وہ مجھے بہت پسند ہوتے تھے. اس میں میرا یہ ہوتا تھا, باقیوں کا کچھ ہونا. سو وہ مجھے شروع سے یہ چیزیں بڑی انٹرسٹ کرتی تھیں, بٹ پتہ نہیں اس ٹائم پہ لگتا تھا کہ شاید اتنا نہیں یہ چیزیں آپ کا کریئر بن سکتی ہیں, یا اتنی یہ اس طرح دے وونٹ بلو اپ لائک دس جیسے ہوا.
اور سوشل میڈیا بھی تب بہت ہی کم تھا, صرف واٹس ایپ ٹائپ. اب تو ایک دم اٹ ہیز یو نو بیکم ایوری تھنگ. آپ گھر بیٹھے یو کین ڈو ایوری تھنگ. So this was never your plan to become a content creator? No, not at all. Content creator میں سے, so basically I got married and then I moved to Dubai, and as soon as I moved to Dubai, COVID hit. So 2019 کے end میں So when did you get married? 2019 کے end میں December, and then میں گئی ہوں and January Feb, بس اس کے بعد COVID تھا. And I got stuck, and then I got pregnant, and then I had my child. So وہ پوری جو stuck والی situation تھی نا, جس میں سمجھ نہیں آ, ایک تو ویسی شادی ہو کہ آپ گھر نہیں واپس گئے ہوئے, آئسولیٹڈ ہو, کہیں باہر نہیں نکل سکتے. لٹرلی کرفیو تھا شروع میں کہ آپ باہر نکل سکتے نا, وہ چڑتا آ جاتا تھا کہ آپ اپنے آئی ڈیز دے دو, اور ہم ہوتے تھے سوری تو نکل نہیں سکتے تھے. اینڈ دین آئی ہیڈ اے کڈ, اور اس کے بعد جب عیسیٰ ہوا پیدا, اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو پاگل ہو جاؤں گی ایسے, کہ میں لٹرلی گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. میں گھر 4 اپارٹمنٹس آپ کے, بڑی ہمارے جیسے کہ گھر نہیں ہے, یہ لان ہے اور یہ ہے, isolated سا مطلب, بند سا. یس, اور اوپر سے آپ کے پاس ایک بچہ ہو, یعنی فرسٹ ٹائم موم, اور آپ کو پوسٹ پارٹم کیا ہے, یو نیویگیٹنگ پوسٹ پارٹم آلسو. So you knew it was postpartum? مطلب تو پتا تھا اس ٹائم. Okay, like you were able to figure out. I talked to a therapist also. Initially میں نے اس سے بات کی تھی کہ مجھے اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. Yeah, he was a British Pakistani, so وہ وہاں پہ تھا, بٹ اس کو وہ دیسی والا وہ سمجھ, اس نے کہا that's why I say کہ یہ جو دیسی ہمارا ایک کلچر ہے نا کہ لڑکیاں جا کے ماں کے گھر رہیں گی, اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس ناٹ جسٹ ٹریڈیشن کہ او آپ جا رہے ہو, یو نیڈ سپورٹ, یو نیڈ یور اون پیپل, یو نیڈ. آپ کی شادی ابھی ہوئی ہے, آپ ابھی اس طرح سے نہیں ہیں, آپ کو لوگوں کو پتہ, تو آپ کے جو بچپن والے ہیں, آپ کا جو کمفرٹ زون ہے, یو نیڈ ٹو گو بیک, سو گو بیک. تو میں نے کہا میں تو جا نہیں سکتی, کووڈ ہے, ویکسینس بھی نہیں تب نہیں تھی. اس نے کہا as soon as you can just go, and when you come back if you're still feeling the same then you come and talk to me. Okay. تو after that کہ ہماری 2-3 دفعہ فلائٹ کینسل ہوئی, and then we came to Pakistan, and ایک دم آپ کی بدل جاتا ہے نا, آپ کو سانس آتا ہے. بٹ اس کے بعد میں نے یہ شروع کیا تھا, اپنا پیج میں نے ایک بنایا تھا, اٹ واز کالڈ دا کاکا سیاپا. تو میں بیسکلی یہ موم بلاگر تھی, یا سو آئی پوسٹڈ آل اباؤٹ دا تھنگس جو آپ کر سکتے ہو, ہاؤ ٹو نیویگیٹ دیز ایموشنز, یا اینڈ اس میں جس طرح سے وومن, آل دا ویمن کیم ٹوگیدر, اینڈ ان کو تھا کہ ایگزیکٹلی یہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے, کوئی بتاتا نہیں ہے, ہمیں لگا صرف ہمارے ساتھ, اتنے زیادہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے صرف ہمارے ساتھ ہوتا ہے صرف, اور مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا. بٹ سب کو وہ سن کے جس طرح سے یو نو, چھوٹی سی میری تب کمیونٹی تھی, آئی تھنک 3-4 ہزار فالوورز ہوں گے, بٹ دے ور آل لائک ویمن ہو یو نو, ہو نیو دس, ہو انڈرسٹوڈ دس, ہو ور ویری ایمپیتھیٹک, دے ور ویری کمپیشنیٹ. تو مجھے ان سے کنیکٹ کر کے ایک تو بڑا مزہ ہے کہ او مائی گاڈ, میں مطلب یہ صحیح چیز ہے جو میں فیل کر رہی ہوں نا, یو فیل اے بٹ ویلیڈیٹیڈ. تو میرا بچے کے ریلیٹڈ تھا کہ یہ چیز اس کے, اینڈ ہی واز اے کالک بیبی, سو دن رات روتا تھا. مطلب بوائز مجھے لگتا ہے ضروری کالک ہی ہو جاتے ہیں. بیٹی نہیں تھی نا. سو یہ والا سارا ہوا, تو میں نے بچے سے بیسکلی شروع کیا, اینڈ دین اس میں سارا میں اس کی ویڈیوز پوسٹ کرتی تھی, اینڈ دین فنی ویڈیوز آلسو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں, اور آپ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ یور سیلف, یس, اس طرح کی چیزیں بھی. اینڈ دین بچوں کی چیزیں کیا کیا کام آتی ہیں, یہ فارمولا ڈسپینسر, تو یہ ہے جو آپ کو یو نو کوئک ہیکس. تو اس سے میں نے شروع کیا تھا. بٹ دین جب عیسیٰ تھوڑا بڑا ہوا, جب یو فائنلی, مجھے اس سے میں کہتی ہوں میرا وہ پہلے 2 سال واز اے بلر, لائک آئی ڈونٹ کلیئرلی ریمبر کیا تھا, مجھے سمجھ نہیں, مجھے لگتا تھا میرا دماغ نہیں چلتا اس ٹائم پہ, موم برین تھا. مطلب میں سوچتی ہوں just feel that you know everything is foggy. Yes, مطلب مجھے یاد bits and pieces ہیں, but I don't remember how I used to feel in that time. سو وہ جب ٹائم تھوڑا گیا, جب واپس میرا دماغ کام کرنا شروع کیا, جب واپس میں پاکستان بھی آنا جانا, سوری فلائٹس بھی کھل گئی, یس, ویکسینیشنز بھی آ گئیں, کووڈ سے بھی تھوڑا نکل آئے, پھر میں نے سوچا کہ دس از ناٹ وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. مطلب انٹائرلی, اب تو خیر سیاپا بھی اس طرح سے رہا نہیں, پہلے تو میں تنگ تھی نا کہ کیا میں نے کر لی ہے. سو وہ بھی تھوڑا بہتر ہو گیا, اینڈ دین یو آفٹر آئی تھنک 2.5 years you start enjoying your kid in a way کہ وہ آپ سے واپس انٹریکٹ کرنا شروع ہوتا ہے. پہلے you're just giving, آگے سے بچہ یوں پڑا ہوا ہے, اس کا ڈائیور چینج کرو, سب چینج کرو, اس کو کوئی وہ نہیں ہے. بٹ دین they start smiling, yeah, and then you feel like وہ آپ سے مطلب بات کرے گا, آپ کے پاس آئے گا. سو وہ چیزیں چھوٹی آپ کو سمجھ آتی ہو کہ he likes this, he likes that, now he's his own person. And they start responding, they start giving back the cuddles, the pappiyan, the I love yous, and then you feel کہ یار it's so rewarding, it's so beautiful. یہ وہ پارٹ ہے جس کے بارے میں ساری مائیں بات کرتی ہیں کہ آپ کو شکر کرو, نا شکری نہ کرو. سو اس کے بعد پھر میں نے چینج کیا, پھر میں نے کہا نہیں, this is not
what I want to talk about all the time. This is not something I want to continue. yeah. तो मैंने कहा मेरी सोल आइडेंटिटी ये नहीं है. This was just a part of me जो मुझे लगा बस अब मैं ये हूँ, अब मैं इसके बारे में करूँगी. एंड देन you have to find yourself again वापस, क्योंकि हाँ मैं क्या थी, अच्छा मैं क्या करती थी. हमेशा से I used to enjoy skin care and makeup बहुत ज़्यादा. तो फिर मैंने कहा बेसिक तो मेरा वो है, एंड ह्यूमर भी. आई लव बीइंग लाइक, आई लव ह्यूमरस स्टफ ऑल्सो, और फनी कंटेंट मुझे ज़्यादा पसंद आता है. सो आई थिंक आई कैन डू दैट ऑल्सो. तो फिर मैंने अपना वापस जब मैं लेके आई तो इट वॉज लाइक अ ब्यूटी ब्लॉग टाइप. एंड देन So like when you were talking and when you were introducing the Kaka Siapa page, उसी पर I was able to figure out, मुझे समझ आ रहा था कि how you have transitioned from your role to yourself. Because we lose ourselves, we lose our identities, we lose ourselves completely. कि मैं कौन थी, मैं क्या थी, when we're raising our child. बिल्कुल. So alhamdulillah, like you were able to figure that out for yourself, and you were able to take yourself out of that thing कि नहीं यार ठीक है ये एक मेरा रोल है. Yes. But this is not आप आइडेंटिटी बना लेते हो अपनी. बस माँ है तो सबसे पहले माँ होनी चाहिए. अपने बारे में नहीं सोचो, किसी आप सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचो. अगर आपने नहीं सोचा, shame, guilt. Yeah, पता है it's the opposite. Because as humans we need to take care of our needs. Yes. Then we have to take care ये of मुझे our बड़ी child's मुश्किल से needs. समझ आई थी कि अगर मैं खुश होंगी तो मैं नेचुरली इसको खुश रखूंगी. मैं इस पे अपने गुस्सा नहीं निकालूंगी, मैं इसको तंग आके झंझोड़ूंगी नहीं. सो मैं अगर काम हूँ और मैं अगर कंटेंट हूँ तो मैं इसके लिए बहुत अच्छी माँ बन सकती हूँ. ये तो तुम इमोशनल की बात करी हो ना लारी. हमारे यहाँ तो ये है कि इवन द बेसिक्स कि खाना पहले नहीं खाना, उसको खिलाना है. अब ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा कि मुझे उसको 45 मिनट्स लग रहे हैं खाने में. oh my God. और मुझे 5 लगेंगे. और मैं वो 45 मिनट्स जो उसको दूंगी उसमें मेरी टोन ही होगी जल्दी खाओ. तो मैं ये बेहतर नहीं है कि मैं सुकून से खाऊं, अपना चाय का कप साथ साथ पीती रहूँ या ग्रीन टी सिप करती रहूँ और फिर मैं इसको खिलाऊं. इतनी छोटी सी तुमने बात की है, बट ओ माय गॉड ऐसी हजारों चीजें हैं. बट एग्जैक्टली मेरे साथ ये था. पहले मैं इसको खिलाती, भूखे आप रह जाते हो, फिर अगला काम शुरू हो जाता है, आपने नाश्ता ही नहीं किया होता, 1-2 बज जाते हैं. एंड देन आपको हर चीज पे गुस्सा आएगा कि बच्चे ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसका तो. सो एग्जैक्टली दैट कि आपने जब मैं अभी तक मैं एग्जैक्टली करती हूँ, मुझे पता है मैंने फॉरन खा लेना है एंड आई हैव टू फीड हिम एंड डू दिस. तो मैं आराम से, एंड देन आई एम वेरी लाइक मैंने खा लिया है तो फिर आप आराम से. एंड इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू नीड फूड. ये तो फिजिकल आपका है ना, इमोशनल भी इसमें नहीं है. वो इट्स अ नीड. और फिर आपकी बॉडी जाएगी सर्वाइवल में कि आपकी रात की फास्टिंग है, आप ड्रेन्ड है, 100 दफ़ा बच्चा उठा रहा है, सब कुछ है. सुबह उठ के हमने कुर्बानी का वो बनना है पता नहीं क्या कि नहीं पहले तो मेरा मुन्ना खाएगा. हाँ, मैं भूखी रह जाऊंगी, मैं माँ बन गई हूँ तो आई हैव टू मैच अप टू दैट. बनना है माँ के साथ. सो खैर इट्स ब्यूटीफुल. एंड कोविड ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है. मतलब मैं बहुत पहले मदर बन गई थी, बट मैंने बहुत अरसे बाद मैंने भी कोविड में काम शुरू किया. सो कोविड वाज दोनों चीज़ें की हैं उसने लोगों के साथ. यस, आई थिंक अ लॉट सारा कंटेंट. और ये जब पीक भी कर गया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ कोविड. बिकॉज फिर सब घर में थे एंड देन यू नीडेड योर स्क्रीन्स एंड यू नीडेड टू वॉच स्टफ एंड डू स्टफ. तब बहुत ज़्यादा. एंड आई थिंक मैं कभी कभी सोचती हूँ मुझे उस टाइम में शुरू कर देना चाहिए था, बट देन मेरा I didn't have the headspace to do or think anything. But that was the time to like build your like Instagram page, your following and everything. I think तब से जो लोग शुरू हुए हैं ना, they're doing really great, like you and everybody else. But I think it's the वो it's like मुझे भी यही लग रहा था कोविड में कि मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था. बिकॉज मैं तो पेरेंटिंग ही ज़्यादा कर रही होती हूँ. अब तो खैर मेंटल हेल्थ, लाइफस्टाइल काफ़ी चीज़ें उसमें आ गई हैं. बट आई थिंक द फीलिंग स्टेज ऑलवेज कि मुझे और पहले करना चाहिए था. बट आई थिंक हर चीज़ अपने राइट टाइम पर ही होती है. एंड द फॉलोइंग इन एवरीथिंग, आई थिंक यू आर ब्रिंगिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ इन द स्पेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड मी ग्रो. और तुम्हारा कंटेंट लाइक मैंने शुरू के 1-2 पीसेस देख के गए थे कि तुम्हारा तो वो दिन दूर नहीं कि तुम ब्रांड कोलैबोरेशंस कर रहे होगे. बिकॉज आई कुड सी दैट एज अ कंटेंट क्रिएटर व्हेन यू लुक एट समवन्स वर्क यू आर एबल टू सी दैट. और मुझे आई थिंक मेरे भाई का एक दोस्त था, उसने मेरी शुरू की 1-2 चीज़ें देख के कहता था कि अभी तो लाइक मैं शायद उस टाइम 4-5 हज़ार फॉलोअर्स पर थी. और वो कहता था कि आपका वो दिन दूर नहीं when you'll hit 100K. और मैं कहती थी क्या बात कर रहा है. लाइक मुझे भी लगता था 100K तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे 100K हो सकता है यार. मतलब ऐसा क्या बोल रही हूँ मैं एग्जैक्टली जो बाकी नहीं कर रहे. एंड मेरा पता है क्या, शुरू में मैं यही टिपिकल ब्यूटी ब्लॉगर्स वाली मैं चीज़ करती थी, मेकअप, ट्रांजिशंस, मेकअप बस और म्यूजिक के साथ. एक दफ़ा रैंडमली मैंने एक वो वीडियो लगाई अपना खुद बात करते हुए कि यार इस तरह तुम लोग क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं. और इट जस्ट माई इंस्टाग्राम ब्लू अप. और मैंने सोचा यार मैंने ना मैं तैयार हुई हूँ ना मैंने अपना व्हेन यू कॉन्शियस अबाउट योर पेरेंट्स, मैंने ऐसे यू सपोज टू लुक अ सर्टेन वे, मैंने वो भी नहीं किया. मैं बस एक बात बोल रही हूँ, मैं लिटरली जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ मैं ऐसे बोल रही हूँ.
اینڈ پیپل آر گوئنگ کریزی. تب مجھے وہ سمجھ آئی کہ بی یور سیلف, آتھینٹسٹی جو آپ خود ہو, آپ وہ جب آگے رکھو گے نا, بیکاز دیٹ از جسٹ یو, دیٹ از یور یونیک اون سیلف. تو اس کے بعد سے لارے تمہاری پرسنالٹی بھی ایسی ہے. اینڈ ہماری جو زیادہ تر خواتین ہیں وہ بچوں کے بعد بہت سیریس, ان کی پرسنالٹی میں وہ چیز آ جاتی ہے. سو وین دے سی اے ہیپی چرپی پازیٹیو پرسنالٹی, ناٹ لائک دا مارننگ شو والی فیک پازیٹیوٹی کے گڈ مارننگ پاکستان, اور یہ مطلب بٹ یو آر برنگنگ یور اوتھینٹک سیلف. اور پتہ ہے جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا تو میں کہتی ہوں بی یور سیلف, جو بہت ہی فیک ایڈوائس لگتی ہے جو ہمیں بھی لگتی تھی, بیکاز دو ورڈز ہیں بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. بی یور سیلف, بی اوتھینٹک. کسی سے بھی آپ ایڈوائس لو نا, بس اپنا کرو جس طرح تم نے کرنا ہے. تم ہمیں کہتی تھی کہ ایسا کیا میں اپنا کروں گی کہ وہ لوگوں کو پسند آئے گا, بٹ تم دیکھو دس از مطلب we're sitting here and we have set this example کہ جب آپ اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں, اسپیشلی یو, مطلب آئی loved watching that کہ یار کوئی اتنا خوش ہے, کوئی اتنا وہ ہے, اور اگر نہیں بھی ہے تو when you know لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے بارے میں کہ اتنی پازیٹیوٹی کرتے ہیں لوگ, پریٹینڈ کر رہے ہیں, بٹ you talk about really serious stuff also. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں وہ بھی کرنا چاہیے, لائک دس از یہ بھی مجھے, بٹ دیٹس یور اسٹرینتھ ٹو آلسو. بٹ جب میں یہ چیزیں کرتی ہوں نا, بٹ آئی ایم لائک ایڈنگ مائی ہیومر ٹو اٹ, کہ نقلیں اتارنا کہ ہمیں آنٹی ایسے بولتی تھی, ایسے پیپل انجوائے دیٹ اے لاٹ. یہ میں شروع سے ایسے کرتی ہوں, لائک کسی چیز کو, میرا ہیومر ہے چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنا. سو آئی لو دیٹ, یہ گٹر میں گر جاؤ, ادھر کر لو, یہ کر. سو چھوٹی چھوٹی چیزیں. اینڈ اے لاٹ آف ویمن, جو آپ نے کہا ایگزیکٹلی یہ بات, ورڈز ہیں, اینڈ میں ہنڈریڈز میں کہتی ہوں جنہوں نے مجھے میسج کیا ہوگا, وی یوزڈ ٹو بی ایگزیکٹلی لائک یو. جب سے ہماری شادی ہوئی, ویو لاسٹ دیٹ پارٹ. وی یوزڈ ٹو بی لائک دس, اب نہیں کیا جاتا, اب دل نہیں چاہتا, اب. اور میں اینڈ دیٹ یوزڈ ٹو کل می, یہ ہو گیا ہے. ہاں, مجھے بڑا میرے دل کو یہ بات ہوتی تھی کہ یار, پھر میں ان کو بولتی ہوں کیا, یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. میرا بھی جا رہا تھا یوں کر کے سیلف, میں نے اس کو واپس پکڑا کہ نہیں, اس کے علاوہ تو میں انجوائے نہیں کر سکتی زندگی, اس کے علاوہ تو میں پہ سیریس زندگی بس آپ ایک گزارو, ٹیکسٹ بک یہ کرنا ہے, کھا لیا پی لیا سو گئے, بچوں کو کر لیا. سو مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ زندگی میں اگر آپ ہیومر نہیں ڈھونڈ سکتے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, آئی تھنک کوئی مزہ نہیں ہے زندگی کا. اٹس ناٹ ورتھ اٹ. پھر تو اتنی مشکل ہے, اتنی بورنگ ہے. سو شروع سے ہی مجھے یہ تھا کہ اگر سیریس چیزیں بھی, آئی کین لاف ایٹ مائی سیلف. میں ہنستا ہوں کہ ہاں میں نے یہ کر دیا, مجھے ہنسی آئی کہ او مائی گاڈ یہ ہو گیا. میں چیزوں کو نا اس طرح نہیں اپنے اوپر حاوی نہیں کر سکتی. اگر میرے ساتھ ہے بھی کوئی پرابلم زندگی میں, ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر جیسے میں اپنے کانٹینٹ اپنے بلاگ کو نا لوگوں کے ساتھ, اگر میں آپ سے ملوں گی نا, میں آپ کو اسی انرجی سے ملوں گی, بیکاز آئی نو ہاؤ اٹ فیلس کہ آپ کو کوئی بندہ ایسے ملے. بیکاز مجھے بھی زندگی میں وہی لوگ اپنے پسند ہیں کہ جو آپ کو بتائیں کہ ہاں یار زندگی اتنی مشکل نہیں ہے, ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. لائک آپ جب آپ اس سے مل کر اٹھیں تو آپ کو یہ فیل ہو کہ یو نو اٹس اوکے, یہ نہیں کہ آپ اور ڈپریس ہو جاؤ. ہاں ایگزیکٹلی. بیکاز زیادہ تر لوگ ہمیں وہی بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ او اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اب تو تمہارا بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ تمہیں پتہ چلے گا, ابھی تو اس کو اتنا ہونے دو. اچھا ابھی یہ نہیں کرتا, ابھی کرے گا تو پتہ چلے گا. میں جو نیو مامز ہوتی ہیں ان سے ملتی ہوں, میں کہتی ہوں ابھی تو بہت مزہ آئے گا, ابھی جب بھی بولنا شروع کرے گا, جب اس کی باتیں ہوں گی, جب اس کی ورڈس ٹوٹے پھوٹے سے ہوں گے, تو بہت مزہ آئے گا. آئی نو کہ چھوٹے ہوتے ہوئے, جب بھی بہت چھوٹے ہیں, یو ڈرین, آپ کو کچھ نہیں مل رہا, بٹ جب وہ آپ کو آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوگا نا, جو آپ کا ایک جب وہ ایک الگ انسان بن جاتا ہے نا چھوٹا سا, it is the best thing ever in the world, جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں, that motherhood is beautiful. Initially مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ what is so beautiful about it, I am just working 24/7 for this human being جو میری طرف دیکھ کے, اس کو میں شاید نظر بھی نہیں آ رہی, کلر بھی نظر آ رہے کیونکہ اس کی vision blur ہے, اور بس there is just poopy diaper and then there is feeding and diapers and feeding. تو کون سا یہ بیوٹیفل پارٹ تھا جو جب پیدا ہوگا اور ہاتھ میں پکڑو گے بچہ تو آپ کو سب درد بھول جائے گی اور سب ہو جائے گا. میں نے پکڑا, مجھے تھا یہ کیا ایک ربر کی چیز ہے جس کے ہاتھ پاؤں ایسے ایسے, اٹ واز سو, اور بچہ بلو سا ہوتا ہے, عجیب سا ہوتا ہے. یس, ہاتھ گر رہے ہیں. بہت کم بچے ہیں بچے جو پیدا ہوتے اتنے بیوٹیفل ہوں گے, پیارے ہوں گے کہ آپ کو واو اس کی شکل بلو ریڈ ہی ہوتے ہیں سارے. میں تو کہتی ہوں یہ کیا ہے, بٹ یا وہ آہستہ آہستہ وہ ٹائم آتا ہے. اور اس چیزوں کو نا بڑا مکس اپ کر کے ہمارے آئی تھنک ہمیں اکنالج ہمارے ان ایموشنس کو نہیں کیا جو ان لوگوں کو نیگیٹو لگتے تھے, کہ وہ بچے کو ایسے نہیں بول سکتے کہ یہ کیا ہے, یا مجھے نہیں پیار آ رہا. اٹ از ویری نارمل, بٹ ان پہ شیم اٹیچ کر دی تو ہم نے وہ بھول گئے. یہ پیاری پیاری چیزیں یاد رکھ لی, ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. سو ٹرو. لائک یو کین ایکسیپٹ کہ ہاں اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے,
बट यू विल रियलाइज विद टाइम बेटा कि बहुत अच्छा होगा. ये मत बोलो उसको कि अगर तुम्हें ये फील नहीं हो रहा, कितनी नाशुक्री तुमने की, बंदा उधर ही शेम और गिल्ट और जाए कि हमें ये क्यों फील हो रहा है. And you're like, हाँ, and I have felt exactly the same. Yeah. और तुमने इतनी अच्छी बात की कि वो जो तुम्हारे थेरेपिस्ट थे या डॉक्टर जो भी, उन्होंने तुम्हें कहा कि गो टू पाकिस्तान. और मुझे नहीं पता था, मैं आई एम गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन. माई मदर वॉज देयर फॉर 2 weeks एंड देन शी लेफ्ट. मैंने ईद के लिए रुकना था. मैं ईद के बाद जब गई हूँ, मैं बस कुछ जाते ही मुझे कुछ हो गया कि यू नो, बिकॉज मेरे बहन भाई थे, सब बच्चा संभाल रहे थे. आई वॉज जस्ट स्लीपिंग. And obviously that was postpartum depression. Yes. But I was just sleeping. Yeah. और मैं ऐसे होती थी कि अम्मा इसको बस, मैं बस फीड कराती थी, अम्मा बस इसको पकड़ ले. I was like very ashamed to say it out loud. I don't even want to like hold कि him. मुझे अभी इसको नहीं होल्ड करना, अम्मा इसको पकड़ ले. And I think अम्मी was able to figure it out. उन्होंने भी कभी ये, she didn't say it out loud, but she was able to do, like वो फौरन ये करती थी कि ले जाती थी कि अच्छा हाँ तुम सो जाओ, तुम कुछ खा लो, तुम पानी पियो. Like she was able to figure out कि I'm not okay. Yeah, and what you need in that moment. Yeah. And it's beautiful that you know our mothers, हम वो बता भी नहीं रहे, वही जो माँ बच्चे का कनेक्शन होता है. But she was able to figure it out. और मुझे बहुत later समझ आया कि okay, that was postpartum depression. और मुझे वो feelings जो आती थी, I never spoke about that to my husband, to my mother, कि मैं कैसे बताऊँ कि मेरा नहीं दिल कर रहा बच्चा उठाने का, मेरा नहीं दिल कर रहा. Yeah. But so you just grew out of it? Yeah. But it's very important that you know that you take help. मेरा शायद उतना severe नहीं था, but people get suicidal thoughts. People get कि मैं बच्चे को कुछ कर दूँ. It can get to that level. 100%. Yeah. वो बड़ा scary होता है. तो खैर अभी while you were talking I realized कि हम सोशल मीडिया को बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं always. I think I am also into that habit कि मीडिया पे ये हो रहा है और ये हो रहा है and you know nobody's learning anything, we're just wasting time. No. So can you tell us कि the good part and the things you have learned and the things people can learn? कि हमें एक तो एडिक्शन है इस चीज़ की आपको, और किसी भी चीज़ की एडिक्शन आपको इट्स नॉट गुड. किसी भी चीज़ की आप ज़्यादती कर लो वो नहीं कभी भी अच्छी हो सकती. तो फ़ोन के साथ भी यही है, आप हर वक्त नहीं अंदर घुस सकते, आप सामने वाले से नहीं बात कर सकोगे. आप अपने एक रूम में अगर सारे लोग फ़ोन्स पे लगे हुए हैं, दैट्स इट डजंट मेक सेंस टू मी. मुझे बिल्कुल इस चीज़ से होता है कि बट जितना सोशल मीडिया, जितने इंस्टाग्राम या इवन द रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट, जितना मैंने उनसे सीखा है, जितना मैंने उनसे पढ़ा है अबाउट लाइक पेरेंटिंग, अबाउट लाइक मदरहुड, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं व्हेन यू आर ashamed to ask anyone, you just google them. Why am I feeling ये what does this mean, what does that mean, why my child acting this way. yes. तो उससे मैंने जितनी चीज़ें सीखी और जितनी की, एंड ये भी नहीं कि just blindly believe everything that you see. मेरा ये होता है कि just to maintain that balance I see कि अच्छा मैं जो पढ़ रही हूँ ये इंटरनेट पे, does that align with my spiritual beliefs, does that align with my the person who I am, my values. Yes. And मेरा core basic जो होता है ना, वो जाके मेरा अपना religion पे आता है कि उस पे अगर उससे वो चीज़ मैच करी, that's absolutely fine. You cannot just कि यार लोगों ने modernism आ गया है, ये हो गया है, ऐਵੇਂ हमें चीज़ें सिखा रहे हैं. If it is aligning with your spiritual beliefs, I don't think there's a problem. So even like about emotional abuse और ये सब चीज़ें के बारे में मैं बहुत बात करती हूँ, about boundaries and everything. This is all what our religion teaches, but हमें किसी ने बताया ही नहीं. So people pleasing हमारे religion में नहीं है. किसी को भी हाँ कहते जाना. वो तो opposite कि fake हो रहे हैं आप दिल में कुछ हैं, मुनाफकत है कि आप दिल में कुछ हैं और आप किसी के मुंह पे कुछ हैं. Exactly. So वो जब मैंने सारी, और जिस तरह से generational patterns को मैं dissect करके मुझे समझ आई कि अच्छा ये सही नहीं है, ये हमारे अम्मी अब्बू ने ऐसे किया, ये बिल्कुल सही है, because that is what made us so resilient in this. दिस इज जो नहीं होना चाहिए था, टोटली अननेसेसरी कि जहाँ नहीं जाना वहाँ भी जाना है, नहीं शादियों में जाना है, नहीं इनसे भी मिलना है. फोर्सिंग. और अगर आपको नहीं कोई रिलेटिव पसंद है, सो जस्ट ब्रशिंग इट ऑफ कि बेटा बड़ों को ऐसे नहीं कहते या नहीं. इफ यू आर नॉट फीलिंग सेफ अराउंड समवन, I mean I want to make that space for my child कि अगर वो किसी के साथ अनकंफर्टेबल है, नहीं करो. अभी भी मैं, हालांकि बड़ी ये अम्मा थोड़ी शायद उनको बदतमीजी बात लगती है, ओके, इफ ही डजंट वांट टू बी हग्ड, इफ ही डजंट वांट टू, इट्स ओके. मत उसको जबरदस्ती खींच के. मुझे ये आई रियली बिलीव इन दैट, क्योंकि हमें शायद नहीं मिला, तो होता है कि यार ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू. बॉडी कंसेंट सिखाना बहुत जरूरी है. yes 100%. This is your body and you can decide किससे मिलना है, कितना मिलना है, कहाँ तक मिलना है. And also like if you feel like an uncomfortable touch, ये बच्चे को पता, आई थिंक हमें नहीं पता था इस ज़माने में कि कहाँ से कुछ हो गया, कुछ आप फ्रीज हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आती. एंड इफ़ यू ट्राई टू वॉइस इट, इट्स लाइक कि बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जस्ट डोंट, कि आप इस बात को नहीं करो ना, वो डोंट लाइक मेक इट अ बिग डील out of it. although you're just but that's saying how what you felt. Your body tells you कि this was not okay. आपको एक गलत नज़र भी बड़ी अनकंफर्टेबल लगती है. आपके सामने कुछ बैठे होंगे लोग, आपको कुछ नहीं होगा, बट कोई गुजर जाएगा और आपको होगा कि
یہ نہیں صحیح نظر تھی یا یہ I don't know, it's just اللہ میں نے شاید کوئی سکس سینس پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتی ہے, بٹ اٹ از دیر, اور یہ ہمیشہ سے ہوتی ہے, بٹ وی آر ٹاٹ ٹو لائک برش اٹ آف کہ زیادہ یوں بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مجھے انکمفرٹیبل کر رہا ہے اور یہ مجھے ایسے کر رہا ہے. سو اگین بیکاز کمنگ بیک ٹو دا کویسچن کہ سوشل میڈیا سے یہ ساری چیزیں سیکھیں جو ہمارے امی ابو کے نے یا بہت شیم اٹیچ کی ہوئی تھی اس سے ان کو بھی نہیں پتہ تھیں یا دے نیور ٹاکڈ اباؤٹ اٹ, یو نو. جسٹ ایک تو باؤنڈریز صحیح ہے, بیسک باؤنڈریز کیسے ہیں, کیا چیز آپ کو کتنا کسی کی کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد آپ کو نہیں ہے ضرورت کہ یو آر پوٹنگ یور سیلف یو نو ڈاؤن. اگر آپ کسی اور کو بار بار اپنے آگے کر جا رہے ہو کہ میں اس کو یہ کر دوں, اس کے لیے یہ کر دوں, اس کے لیے یہ کر دوں, وہ بھی بڑا گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ یو نو ایک لڑکی اس کا اپنے لیے کبھی اس نے کچھ نہیں مانگا, اس کو تو اس کے سب باقیوں کے لیے اتنا کرتی ہے, پورا دن لگی رہتی ہے. اب پہلے شاید میں بھی اس چیز کو کرتی ہوں, بٹ شادی کے بعد اینڈ وین یو نو یو آئی تھنک آپ کے اندر ایک لرننگ اور گروئنگ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. گروتھ مائنڈ سیٹ میں نے سیکھنا ہے, مجھے سب نہیں پتا تو میں سیکھوں گی, مجھے جو بات صحیح لگے گی ہاں وہ بات صحیح ہے. سو یہ والی چیزیں میں نے بہت سیکھی کہ یار مطلب کتنا آپ کو ایک حد تک جو ہے وہ از یو نو ٹالرنس کا کوئی لمٹ ہونی چاہیے. اور ایموشنل ابیوز کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ایک لڑکی تھپڑ مار نہیں کھائی ہے تو اس کو کوئی وجہ نہیں ہے واپس آنے کی گھر سے. سو انڈرسٹینڈنگ کہ وربل ابیوز, مینیپولیشن, یہ میں چیزیں تو یس. سو میں تو سوشل میڈیا سب کو بہت کریڈٹ دیتی ہوں اباؤٹ دا تھنگز وین آئی واز اسٹک, یا جو مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے یہاں سے سمجھی اینڈ دے میڈ اے لاٹ آف سینس. اینڈ تبھی میرا بیسک اب جو ایک بڑا ایم وہ بن گیا نا, لائک ایون ان مائی ویڈیوز آئی ٹرائی ٹو میک اپ کرتے ہوئے ٹرائی ٹو انکارپوریٹ اٹ, ایجوکیٹ دا ویمن, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ہم اتنے یو نو پڑھی لکھی فیملیز تھے, وی آر سو اویئر آف ایوری تھنگ, بٹ ہمیں کچھ نہیں پتا. ناٹ اویئر آف آور سیلوز, ہماری ڈگریز نے ہمیں سیلف اویئرنیس نہیں دی, اور اب یس. اور جب مجھے یہ فیل ہوتا ہے نا کہ یار مجھے بھی یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں, سو سم ون ہو از یو نو کسی ایک چھوٹے ٹاؤن میں کوئی لڑکی ہے اور شی از اسٹل گوئنگ تھرو دا سیم تھنگز جن کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں, بٹ لائک یو نو ٹپیکل ان لاز, سارا کام وہ کرے گی, وہ بیٹھ نہیں سکتی, وہ ریسٹ نہیں کر سکتی, اگر وہ کہیں جانا چاہتی ہے گھومنے تو وہ بہت بری بات ہے, اگر وہ اپنے میاں کے ساتھ پرمیشن لو. سو یہ ساری چیزیں میں سوچتی ہوں اگر میں ان چیزوں میں اب بھی ڈرا میں نے صحیح طرح کلیئر اپنی کی ہیں چیزیں, تو دیر آر لاٹ ملینز آف ویمن ہو آر اسٹل in it and they don't even know it. اس سے مجھے ہوتا ہے کہ they don't even know it and they will just spend their lives like that. Also تمہیں پتہ ہے جو ڈیفینس میکینزمز ہوتے ہیں نا کہ they try to justify it. Sometimes you know جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں ہیلپ لیس ہوں, میں اسٹک ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتی, so they build justification in their head and then they keep telling you کہ وہ اور تو کسی چیز میں منع نہیں کرتے نا, لیکن وہ صرف ایک ہی چیز تو کہتے ہیں مجھ سے, اور لائک بہت ہی انفیئر بات ہوگی وہ جو اس کا بیسک رائٹ ہے, وہ وہاں پابندی لگا دیں گے, اور وہ باقی تو کسی چیز, اور جب باقی چیزیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز میں ہی آپ نارملائز کر لیتے ہو چیزوں کو, آپ بہت چیزوں کو نارملائز کر لیتے ہو وین یو نو دیر از نو وے آؤٹ. بٹ ریسنٹلی میں نے ایک چیز پڑھی وچ ہیز اسٹک ود می از کہ آپ کی گٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو بولے گی کہ یہ غلط ہے, بٹ آپ کا دماغ جسٹیفائی کرے گا بیکاز دماغ کا کام ہے لائک میکنگ سینس اباؤٹ تھنگز. یہ ویسے ایسا اس چیز سے منع کرتی ہے بیکاز اٹس ناٹ گڈ فار یو. صحیح تو ہے بیکاز دیکھو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے, باہر گھومنا پھرنا چاہیے, دیکھو اتنا بھی نہیں عورتوں کو کرنا چاہیے, بٹ یور گٹ از سینگ مسئلہ ہے, مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے ایسے ہی. although when you let women do everything, مجھے لگتا ہے کہ جیسے کچھ چیزوں کی اجازت شادی سے پہلے نہیں تھی نا, جب شادی کے بعد ان کا چاہیے کہ یہ کپڑے پہن لینا, وہ کر لینا, جو مرضی, شادی بعد you don't even care. جب آپ کو اجازت ہے نا کسی چیز کی, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. جب نہیں ہوتی نا, جب تک اجازت آپ کو لگتا ہے یہ میں نے تو کرنا ہے, میں نے تو کرنا ہے. when you have all your options open, مے بی آپ کچھ کرنا, مے بی you actually want to stay home, مے بی you enjoy that, بٹ آپ کو اگر کوئی پریشرائز کر کے زبردستی آپ کو رکھا ہوا ہے, آپ کو کہا میں نکلوں یہاں سے. دس از فیمنزم نا, جو لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ آپ کو باہر ہی نکل کر, نہیں میں گھر میں رہنا چاہتی ہوں, دیٹس آلسو فیمنزم. ایگزیکٹلی, فیمنزم از بیسکلی جو آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس آپشنس کھلے ہوئے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ نے باہر کام کرنا ہے آپ کریں, آپ نے نہیں کرنا, بٹ حد میں رہ کے نا, اس میں ریلیجیس والا فیکٹر بھی ڈالیں. میں ویسٹرن فیمنزم کے حق میں نہیں ہوں, بٹ جو اس میں اگین بیکاز we're مسلمس, ہماری اپنی ویلیوز, ہمارا اپنا فیتھ ہے, تو اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے, جو مجھے میرے حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے, جو میں کرنا چاہتی ہوں میں کام کروں, اینڈ دین انڈرسٹینڈنگ فار یور سیلف کہ ریلیجن ہے کیا. بہت سارا ہم نے کلچرل ریلیجن کی کھچڑی پکائی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے
اگر ہمیں پتا ہو نا کس ڈگنیٹی اور آنر سے مسلمہ از سپوز ٹو لیڈ, ہم کسی کو جرت نہ ہو کسی ہم سے ایسے بات کرنے کی. ہمیں خود اپنے رائٹس نہیں پتا, کیونکہ ہمیں بھی اگر پتا ہوتا کہ ماں باپ, بیکاز پچھلی سائڈ جو بڑے ہمارے پچھلی جنریشن کے ان کو کیا تھا, یہ پڑھایا ہے ماں باپ کے حقوق کیا. ہاں نہیں ان کو پتا تھا. اگر لڑکیوں کو پتا چل گیا کہ ان کا کیا ہے وہ لیول, ان کا کیا اسٹیٹس ہے, یا ہاؤ اے مین از سپوز ٹو ٹریٹ اس, تو یہ تو پھر پرنسس بن جائیں گی. یہ تو ہاں, آلدو یہ سکھاؤ لڑکوں کو کہ ہاں یہ آپ نے کرنا ہے, دس از ہاؤ یو سپوز ٹو ٹریٹ اے وومن. الٹا لڑکیوں کو یہ بتا دیا کہ نہیں یہ تو لائک بیئر منیمم جو ہے وہی بہت ہے, اسی پہ خوش یہ تو کرتا ہے نا, یہ تو تمہیں یہ تو کرتا ہے نا, تمہیں وہ تو کرتا ہے نا. اینڈ ٹرسٹ می اتنے لوگ اسی چیز میں اسٹک رہیں گے, لڑکیاں اتنی دیر اس چیز میں اسٹک رہیں گے, بیکاز جو ادھر ادھر کی آوازیں ہوتی ہیں نا کہ ایٹ لیسٹ ہی از ناٹ دس, ایٹ لیسٹ یہ نہیں ہے. جیسے کہ ہم کہیں کسی اور کے پاس جاؤ گے تو شاید وہ آپ کو شاید مرڈر ہی کر دے گا, کہ مطلب اتنے برے لوگ ہیں کہ بیئر منیمم میں بھی شکر کرو, بہت شکر کرو. اینڈ آئی ایم ناٹ اگینسٹ بینگ grateful, 100% you should be grateful for everything, but this is gratitude shaming. yes, this is gratitude اور یہ تو shaming. بہت زیادہ ہے, تو ہمیں شکر کرنا چاہیے. دیکھو اگر آپ کا بینگ شکر گزار از ناٹ کہ میں سفر کر رہی ہوں, اور جو برداشت کو ہم نے صبر سے جوڑا ہوا ہے, لائک بہت ساری چیزیں mixed up ہیں, it's really confusing. But yeah, I'm glad کہ you know when you have a platform and you're doing what you want to do and you're pursuing جو تمہارا وہ ہے, but then you know you feel responsible also towards it کہ یار مجھے کچھ دینا ہے, I want to give. ٹھیک ہے وہ اسکن کیئر بھی ہماری ضروری ہے, میک اپ بھی ضروری ہے, but then you know you're mindful. But basic اب جو میرا ایک وہ آ گیا ہے نا, because of the following جب اتنی زیادہ ہو گئی, then I was like oh my god اب میں random چیزیں نہیں اٹھا کے لیا, I want to think about what. ہاں میں ہیومر بہت بے تکا بھی ڈالتی ہوں کہ بس ہنسنے کے لیے لوگوں کو, but that's also important. Entertainment is also important. I think balance ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں تو ہیومر کے بغیر I can't. So میرا بیسک اب یہ ہے کہ جنریشنل پیٹرنز جو ٹاکسک ہیں ان کو ختم کرو, یا سمجھو کہ یہ ہیں, اور ان کو کٹ آف کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے آنا بہت ضروری ہے, ہم اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے, بیکاز اس کی بہت بڑی کاسٹ ہے جو ہم نے دی ہے, اب ہم نے آگے بچوں کو نہیں دینی. سو دیٹس امیزنگ, یو نو یو بینگ مور ریسپانسبل. وہ ایک آئی تھنک ہو جاتا ہے 100K کے بعد کہ اب میں نے صرف وہ نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, کچھ ہو جو لوگوں کو ملے اس سے, کچھ لوگوں کو کچھ لوگ سوچیں. میں کہتی ہوں ایک عورت کو اگر آپ نے ایک چیز ایسی دی نا جو 2 منٹ سے وہ سوچ رہی ہے کہ ہاں یار یہ صحیح ہے, ریفلیکٹ کرنے کے لیے, بیکاز آئی تھنک دیٹس واٹ آئی ریسیوڈ اینڈ آئی فیلٹ ریئلی گڈ اباؤٹ اٹ. اگر مجھے ایسی چیزیں پسند آئیں کہ ہاں یار میں نے اس کے بارے میں سوچا, اینڈ چیزیں اسٹک ود یو. کسی نے کچھ بولا نا آپ کے دماغ میں, میرے دماغ میں بہت ایسی چیز رہ جاتی, کسی نے رینڈملی بولا بٹ آپ کو یاد رہ جاتی. تو مجھے بھی اب یہ ہوتا ہے کسی کو اگر کوئی بات یاد رہے, اٹ شوڈ بی یو نو سم تھنگ دیٹ از فروٹفل. مجھے لگتا ہے کہ ضروری یہ ہے کہ وہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا اس کو جگانا ضروری ہے, کہ کوئی انسان 2 منٹ بیٹھ کے سوچے کہ یہ جو بات کی ہے اس کا میری زندگی میں کیا رول ہے, یا میں اس سے کیسے. بیکاز دی فرسٹ اسٹیپ از ریکگنائزنگ. اگر آپ ریکگنائز نہیں کرو گے پرابلم ہے تو آپ کبھی سالو نہیں کر سکتے. سو ہم نے ایک سوال کیا پوچھا تھا, بٹ ہم نے بہت ساری کلچرل ریلیجن ڈسکشن کی ہے. سو کمنگ ٹو دی نیکسٹ کوسچن. سو اب ہم نے پازیٹیو بات کر لی, اب ہم ذرا نیگیٹو پر آتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود نیگیٹیوٹی آن لائن, اور جو آپ نے پہلے بات کی ہے کینسل کلچر کے بارے میں. اینڈ یو نو اف somebody is starting, is new and does not know how to deal with it because it gets really overwhelming. میں تو خیر ان تھیراپی ہوں اور تھیراپسٹ بن گئی ہوں, تو میں نے تو بہت اسٹریٹجیز اور کوپنگ اور بلاکنگ پیپل وہ سب کچھ کر کے اب میرا مینیج ہوتا ہے. ورنہ ابھی بھی سم ٹائمز لوگ اتنی بری بات کر کے جاتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے نا کہ چھرا دل میں مار دینا, کہ لوگوں کو تمیز نہیں ہے کہ یار اتنا ہرٹ کرتا ہے وہ, بیکاز اٹس ناٹ اے ویری ریوارڈنگ جاب. ٹھیک ہے آپ جو کانٹینٹ بنا رہے ہو, میں خیر پہلے اپنا رونا شروع ہو گئی. No, it's true. It's true. It's so true. But Insta is not paying us for making content. ہم collaboration سے کماتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں ان کو مارکیٹ کر کے دینا, ان کا برانڈ اس میں 100% ڈالنا کہ یار وہ ہمیں پے کر رہے ہیں, ہم نے اچھے سے کرنا ہے, اس پہ انگیجمنٹ ہے. اور لوگ انگیج بھی نہیں کرتے جو پیڈ کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں. میری تو آج زیادہ جو میں ان پیڈ جو میری اپنی بکواس ہوتی ہے نا اس پہ میکسیمم انگیجمنٹ ہوتی ہے. Because people have this thing, یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ تو پیڈ ہے, اس کے تو ان کو پیسے مل رہے ہیں, تو مطلب اس پہ تو ہم نے لائک نہیں کرنا. I don't know. بٹ یو نو پھر مجھے لگتا ہے کہ میں کیوں ایکسپوزڈ ہوں اس طرح کے لوگوں سے کہ وہ آ کے مجھے کچھ بھی بول کے چلے جائیں. مطلب پھر آپ بہت, میں سم ٹائمز میں بہت نیگیٹو زون میں جاتی ہوں. بٹ یو نو وین یو پٹ یور سیلف آؤٹ دیئر, جب آپ ایک پبلک اس پہ ہو نا پلیٹ فارم پہ, اٹ کمز ود آل دا گڈ تھنگز اینڈ دا بیڈ تھنگس. اور میرے ساتھ شروع سے یہی ہے کہ آئی ڈونٹ نو, اتفاق سے مجھے اتنی ہیٹ اس طرح سے نہیں ملی.
کہ میرے پاس یوزلی مائی آل دا ویمن جو کافی ہم فریکوینٹلی بات کرتے ہیں, سو دیر آلویز کامنٹ, یا ویری سپورٹیو, دیر آلویز ٹیلنگ می کہ او یہ آپ نے ایسے کیا, یہ ایسے ہوا, یہ کپڑے ایسے ہیں, یہ بہت اچھی, آپ نے بہت اچھی بات کی, نو ون ٹاکس اباؤٹ, لائک آئی گیٹ پیراگرافس اینڈ آئی ریڈ ایوری ورڈ اینڈ دین آئی ریسپونڈ ٹو دیم اینڈ دے لائک کہ یو نو آدھے سادھے ہوتے ہیں وی کانٹ بلیو یو ریسپونڈنگ, وائی یو ریسپونڈنگ. میں نے کہا کیا مطلب, تم نے مجھے اتنا لمبا میسج لکھا ہے اینڈ اٹس سو ٹرو اینڈ اٹس بیوٹیفل ورڈز, مطلب ورڈز آف انکریجمنٹ یا ایمپتھی. میں نے کہا آف کورس آئی ہیڈ ٹو. سو ایک تو یہ بات ہوتی ہے. سو مجھے اس طرح کی عورتیں بہت ملی ہیں. یس, میں تو نہیں, میرا تو میسیجز اور کامنٹس والا بڑا لائک بہت زیادہ ہو جائے, فالوورز بہت زیادہ نہیں, میرا بہت لائک ہے, لائک میں نہیں کر سکتی. آئی تھنک اینڈ آئی ٹیل دیم آلسو کہ باقی تو ریپلائی نہیں کرتی, یہ نہیں کرتے. میں کہتی ہوں یار لوگ نہیں کرتے. میں نے کہا میرے آدھے میسیجز اور یہ ریکویسٹس میں چلے جاتے ہیں, ہڈن میں چلے جاتے ہیں. اف سمون از ناٹ ڈوئنگ اٹ, ٹرسٹ می نہیں اس کو ملتا ہوگا ٹائم, دے ڈونٹ ہیو دا مینٹل کیپیسٹی اینڈ یو شوڈ ریسپیکٹ اٹ. یہ بھی باتیں میں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں کہ اگر کوئی اور نہیں کر رہا یہ مت کہو کہ اس نے نہیں کیا, اور وہ اس کو پھر خود ہی اینالائز کر لیتے ہیں کہ وہ اتنی اسٹبرن ہے اور وہ ایروگینٹ ہے. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا ویسے ہی بہت ٹائم چلا جاتا ہے ان مائی ورک, یو نو پلاننگ اور اس کو وہ کرنا, دین ہم ہوم اسکول. پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر میں رپلائی کرنے بیٹھ جاؤں تو میرے گھنٹے 2 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے, بہت ٹائم لگتا ہے. سو اس طرح سے میں کافی تو کنیکٹیڈ ان لوگوں سے ہوں. اینڈ دین کبھی اگر کوئی ایسی چیز ہے نا جو لوگوں کو نہیں پسند آتی, یار مجھے نہیں پتا, اتفاق سے تھینک یو لمیا, کہ وہ مجھے خود ہی سے لوگ بتاتے بڑے ریسپیکٹفلی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو سے دس, کہ یہ آپ نے کیا, یہ ایسے نہیں ہے, اٹ ریپرزینٹس دس, تو آپ نا یہ مطلب, اور بڑی اس سے بولتے ہیں کہ ریسپیکٹفلی وی وانٹ ٹو ٹیل. اینڈ دین آئی لو دیٹ. میں ان کا بہت تھینک یو, میں ان سے پراپر اس طرح سے آگے بات کرتی ہوں, یعنی کہ میں دیکھ کے چھوڑ دوں کہ اچھا اس نے مجھے یہ کہہ دیا. آئی تھنک ہمارے اندر بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے ٹو لسن ٹو پازیٹیو کرٹیسزم اینڈ لائک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. تو جیسے آئی یوز ٹو ویئر دس نیکلس جس کے آگے نا وہ ایک ہینڈ آف فاطمہ کی جیسے شیپ نہیں ہوتی, یوں والی, اور آج کل لاٹ آف مطلب فیشن میں بہت تھا, تو مجھے کسی نے دیا اور میں نے پہن لیا, اور ساتھ اس کے وہ چھوٹا ٹرکش ایول آئی لگی ہوئی تھی. سو کافی لوگوں کو بڑا پسند ہے, کہاں سے میں نے کہا مجھے کسی نے دیا, آئی ڈونٹ نو. اینڈ دین لاٹ آف پیپل میسج می کہ آر یو لائک شیعہ اور آر یو لائک سم تھنگ, ڈو یو بلیو ان دس, یا آپ کا کوئی ریپرزینٹ کرتا ہے یہ ایول آئی, ایسا یہ نہیں صحیح ہے, یہ اسلام میں ایسا نہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اینڈ بیکاز یو آر آن دس پلیٹفارم یو ریپرزینٹ الاٹ, اٹ ڈز ریفلیکٹ کہ آپ کی کیا وہ ہیں بلیوز. تو اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ اگر میری وہ ہوتی کوئی ایسی میرا تو میں کہتی میں پہنوں گی, آئی ڈونٹ کیئر. بٹ میں نے کیونکہ مے بی اٹ واز لائک اگنورینس کہ میں نے نوٹس نہیں کیا کہ وہ چیز اتنی وہ ہے, اس پہ ایسی ایول آئی بنی ہوئی اور یہ ہے, تو میں نے بیکاز فیشن ہے تو میں نے کر لیا. اینڈ دین آئی یوز ٹو لائک, میں اس کو نہیں پہنتی تھی ان ویڈیوز اور سب کچھ, میں نے ریموو کیا بیکاز اٹ ڈز میک سینس. ناؤ دے ٹولڈ می ریسپیکٹفلی کہ ہاں یار یہ اس طرح ہے, امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی انڈرسٹوڈ دیٹ کہ ہاں یار مطلب یہ بھی نہیں کہ نہیں میں تو پہنوں گی, میں تو کروں گی, لائک ہاں یو وین یو آر آن دس پلیٹفارم صحیح, آئی ڈونٹ یو نو برنگ اٹ آن دا کیمرا. سو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بڑے اچھے سے سمجھاتی ہیں. شاید تھوڑی کچھ بڑی عورتیں بھی ہیں جو یو نو ٹریٹ می ایز لائک دیئر ڈاٹر اور دیئر سسٹر, پھر کچھ چھوٹی بھی ہیں جو ویسے ہی بڑی, آپ مجھے بڑی بہن کی طرح مجھ سے بات کرتی ہیں. بٹ جو اگر مجھے ہیٹ یا میں نے ایسے کامنٹس پڑھے ہیں دیر آن دوز ریلز جو وائرل ہو جاتی ہیں نا, جو ملینز میں جن کے چلے جاتے ہیں, ایک دو, یس, تو وہ آدھے سے زیادہ لوگ وہ جو آپ کو فالو بھی نہیں کرتے, آدھے سے زیادہ لوگ وہ جن کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ریئل, ہاں فیک اکاؤنٹس ہوتا ہے. سو میں پڑھتی ہوں کامنٹ, ڈیلیٹ, پروفائل کھولی, بلاک. And I do it very, میں نہیں آگے جواب دوں گی کہ تم نے مجھے بہت کم, because you get stuck in that cycle. yes, پھر آپ کو یاد رہتا ہے اس نے مجھے یہ بولا تھا, اس نے کامنٹ ڈیلیٹ کیا, بلاک, فالو بھی نہیں کرا, میں تو آرام سے سب کو بلاک کر دی. ایگزیکٹلی. سو اٹ نیگیٹیوٹی اور یہ سب ایک تو آئی ڈونٹ لیٹ اٹ گیٹ ٹو می, میں اس کو ادھر ہی ختم کر کے میں کہتی ہوں جو میرے مانٹرا کیا ہے آپ کا. مانٹرا یہ ہے کہ جسٹ ایک تو مجھے یہ کہ live and let live تو میرا ایک مانترا ہے نا, کہ اگر کسی جیو کا سلوگن, ہاں میں اپنا کر رہی ہوں تم اپنا کرو, تمہیں وہ پسند ہے ویری گڈ. ایک تو یہ ہمارا جو آ جاتا ہے نا کہ مجھے جو چیز پسند ہے یہ اس کو پسند نہیں ہے تو غلط. ڈفرینس آف اوپینین سے ڈیل کرنا, ڈفرینس آف اوپینین کو سے ڈیل کرنا از دا کی ٹو لائف. ہتھیار نکال لیں, ہم چھریاں نکال لیں, اگلے کو کاٹ کے پھینک دیں کہ تو نے اگری کیسے. کپڑوں پہ ہی ہو جاتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے تو یہ اچھا نہیں, یہ پینڈو ہے, تمہیں تو پینڈو چیزیں پسند ہے, بھائی اس کو وہ چیز پسند ہے. مارکیٹ میں اسی لیے ہزاروں چیزیں ہیں کہ آپ کو جو پسند ہے آپ وہ لو, اس کو جو پسند ہے وہ لو, کسی کو ویسے بھی آپ کو رینڈملی. اینڈ دس از آلسو سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ری لرنڈ. آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں آپ نے سنی ہو ایسی باتیں تو آپ کرتے ہیں اس کا پینڈو تھا, دیکھو موٹی سی ایسی ہے. یہ چیزیں میں نے بہت ری لرن کی اپنے آپ کو کہ ہاں میرے دماغ میں یہ بات ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی میں نے نہیں بولنی, یہ میرے دماغ میں یہ ایسا ہے میں نے نہیں بولنا. اینڈ ٹرسٹ میرا میں ٹائم 1 سال 2 سال آپ کو وہ باتیں نہیں آتی, پھر
کیونکہ آپ نے ان کو کیا کہ یہ نہیں صحیح بات نہیں ہے, میں نے نہیں بولنی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لائک برنگ اٹ آؤٹ ان دس یونیورس, سو میں نہیں بولوں گی. اور اب میں کسی کو دیکھ کے میرے دماغ میں یہ تھاٹ نہیں آتی کہ یہ ایسا ہے یا یہ پتلا بہت ہے, یہ تو اتنا پتلا ہے, تو اتنا سوکھا ہے, اس کو تو کوئی کھانے کو نہیں دیتا, اس کو سو پیرنٹس کے اوپر تو میں نے ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے کہ مجھے اب وہ آتی بھی نہیں ارج کہ میں سوچوں اس کے بارے میں. ہاں ایگزیکٹلی ورڈ وامٹ. تو مجھے, اور ایک تو ٹائم کے ساتھ آپ کو یہ بھی ہو جاتا ہے, مجھے پتا ہے کہ یار جو میں ایک بندے کو ایسے جج کروں گی کہ وہ کیسے لوگوں کو فیل کراتا ہے when people are around you, how do you make the other person feel. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے, وہ بیوٹیفل ہو, اس نے برانڈیڈ چیزیں پہنی, اس کے بال بلو ڈرائی ہوں, وہ بہت خوبصورت ہو, جب اس کے منہ سے ایسی بات نکلے گی which is لوگ ویسے کہتے ہیں کہ ہم بڑے بلنٹ ہیں, سو مائنڈ مت کرنا, بٹ یہ اٹ از ڈیمیننگ, یو آر بلٹلنگ دی ادر پرسن. نہیں, آپ بدتمیز ہیں, آپ وہ آرام سے اس کو میٹھی چوری ایک چلا رہے ہیں کہ جسٹ بلٹلنگ کہ میں بہتر ہوں, اور یہ ایسے لوگ کر, ہاں ہنس کے بھی بہت آنٹی وہ تو ایسے ہو گیا. یار آپ دعوت پر آئے ہوئے ہیں, آپ کسی کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ ایک گھٹیا بات کرتے ہیں, میں نہیں ہنستی, اینڈ دین the host is in shock, like you actually said that. اور میرے دل میں یہ ہوتا ہے اب تو, بیکاز میری سیلف اویئرنیس اتنی بیچ پر ہے کہ how dare you say that. میں تو اپنی اماں کو بہت کہتی ہوں, بیچاری بہت میرے سے تنگ ہوتی ہوں, میں کوئی بات بول دے, میں کہتی ہوں اماں آپ نے بولا کیوں, کہ کسی کو ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. وہ تو میں بہت ایک ہوتا ہے نا کہ میرا تو مجھے لگتا ہے میں بریک پہ جا رہی ہوں اپنی ماں کے پاس, میں پورا ٹائم جو ان کی ماں بنی ہوئی ہوتی ہوں کہ اماں ایسے نہیں بولتی. میرا جو گلا بیٹھا ہوا ہے نا, اس بیکاز میں گھر آئی, میں دن رات بولی جا رہی ہوں, ایسے جیسے آپ بس ایک اپنے کمفرٹ زون میں کا منہ ہی نہیں بند ہو رہا, یہ بھی ایسے کر رہی ہے, ویسے نہیں, تو آواز بیٹھ گئی. اور میری اماں مجھے کہہ رہی تھی تم گھومنے آئی ہو نا, کھاؤ پیو, ہم تمہیں ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں, ہمارے سسٹم میں گھس کے ہماری ماں کی بنی ہوئی ہے. میں نے کہا کیونکہ آپ لوگ غلط کر رہی ہے, یہ غلط کر رہی ہے, اس سے ایسے بات نہیں کرنی, اس بندے سے آپ کیوں ملنے جا رہے ہیں جب وہ آپ کو لفٹ نہیں کراتا ہے. نہیں ملنا تو ایگزیکٹلی. اور پتہ ہے کیا, جب یہ آپ ہنسنے والی بات کرو نا کہ لوگ ہنس کے ایسی بات کر دیتے ہیں, وی ور ٹاٹ ٹو لاف along اینڈ جسٹ چھوڑ دو اس بات کو, اگنور کرو. کہ آپ کے منہ پہ بیزتی ہو رہی ہے اور آپ اب میں نہیں ہنستی. ایٹ لیسٹ آئی تھنک پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس چیز پہ ہنسنا بند کرو, ڈونٹ انٹرٹین اٹ. اگلی بات ہوتی ہے کہ پھر آپ بولو کہ ہاں یار نہیں ایسے نہیں بولنا چاہیے, اٹس ناٹ اے نائس تھنگ ٹو سے, جسٹ دیٹس ناٹ کائنڈ. آئی تھنک وہ تو بہت مشکل ہے ہمارے عوام کے لیے کہ وہ گیسٹ کے منہ پر بول دیں, بٹ آئی تھنک یو کین جسٹ ان اے سٹل وے. میں نے اس پہ بہت سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے ان آر keeping the culture in mind. میں کوئی ویسٹرن سائیکالوجی نہیں بتا رہی, but you know what you can do is in a very subtle way you can say کہ okay you know this is working well for me, this is working well for my home, for me, for my husband, for my kids, and maybe that is working well for you. لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ سے جیسے ہوم اسکولنگ کو ہی لے لو, کہ اگر آپ اسکول بھیج رہے ہو بچے, میں نہیں بھیج رہی, پیپل سی اٹ ایز اے تھریٹ کہ تم غلط کر رہی ہو, اینڈ دے میک اٹ اے پوائنٹ کہ یا پھر تم ہمیں غلط سمجھتی ہو کہ تم ہوم اسکول کے, تو کیونکہ تمہیں ہمارے بچوں کے اسکول سے کوئی مسئلہ ہے. دیکھو میں یہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں, I'm going to say it again, ابھی یہ بات نکلی ہے تو میں جو کچھ بھی لگاتی ہوں نا ہوم اسکولنگ کے بارے میں, it is basically to start the thought process for any human being in the world جو مجھے فالو کرتا ہے, کہ وہ اس پہ سوچنا شروع کر دے. اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, آپ اس پہ خوش ہیں, آپ خوش رہیں. ایگزیکٹلی. میں کسی بھی طرح سے آپ کو ٹارگیٹ نہیں کر رہی, آپ کو جج نہیں کر رہی, آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہی. ہاں اٹس جسٹ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ان دا ورلڈ کہ بھائی یہ بھی ایک آپشن ہے. اینڈ ٹرسٹ می, a lot of people are coming towards it now, because جو اب اسکولوں میں حال ہو چکا ہے, اسپیشلی باہر کے ملک میں جو چیزیں نہ ہو, اسپیشلی مسلمس آلسو, کہ کینیڈا اور US, مطلب ان کو بہت ہوتا ہے اب کہ یار ہم کسی طرح یا تو مڈل ایسٹ شفٹ ہو جائیں, ادھر ہو جائیں, بیکاز اب LGBT اور یہ سب چیزیں وہ سکھا رہے ہیں لائک اسکول میں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ دے پیپل دے کڈس ٹو اسکول. بلینگ جتنی زیادہ ہوتی ہے ہم شاید امیجن نہیں کر سکتے کہ کس طرح کی اور کس لیول پہ ہوتی ہے. سو آئی تھنک آلسو جسٹ کہ وہ ایک آپ کی جیسے ہماری کنڈیشنیں ہوئی ہوئی کہ پڑھنا ہے, گریڈ لینے نہیں لیا تو آپ کچھ نہیں ہو, وہ بچے کو آئی تھنک نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک اچھا, بیکاز وی آر آن دس ٹاپک, تو مجھے ذرا کلچرل ڈفرینس بتاؤ کہ اب تم دبئی میں رہ رہی ہو اتنے سالوں سے اور پاکستان میں رہ کر گئی ہو, سو واٹ آر دا تھنگز یو نو, پازیٹیوز, نیگیٹیوز, دا ڈفرینس دیٹ یو فیل. یار آئی تھنک شروع سے آپ جس چیز میں ہوتے ہو نا, ایک سیٹ اپ میں ہوتے ہو, آپ مے بی یور نروس سسٹم نوز کہ وہ آپ کا اٹس ہوم یا کچھ ایسا, کہ آپ کو وہی چیز پسند آتی ہے. پہلے مجھے بڑا ایکسائٹنگ لگتا تھا, مجھے ہمیشہ تھا کہ میں شادی ہو کہیں باہر چلی جاؤں, کہیں امیرکا یا ادھر یا ادھر. شکر ہے کہ میں اتنا پاس ہی گئی, اتنا دور نہیں گئی, تو مجھے بہت ہی ہوتا تھا کہ بڑا مزہ آئے گا بس باہر چلے جاؤ گے. بٹ وین یو گو اینڈ لیو دیر, جب آپ کی روز روز کی چیزیں آپ فیل کرتے ہو کہ یار یہاں پہ تو مطلب
آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ایک دروازہ چھوڑ کے دوسرا اپارٹمنٹ میں کون رہ رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آج جو ہے ساتھ والا جو گھر میں ہے وہ از ہی اپسیٹ, از ہی ڈوئنگ اوکے, اس گھر میں کوئی مر گیا ہے, کوئی نیبرہڈ کا کوئی کچھ نہیں پتا. سو ایک کمیونٹی والی اس طرح سے نہیں ہے. اور دو یہ چیز ضرور ہے کہ وہاں پوری دنیا سے کیونکہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, یو لرن اے لاٹ آف ایکسیپٹینس, اینڈ جسے ہوتا ہے نا ایکسیپٹ کرنا, ہر طرح کے لوگ ہیں, یہ ادھر سے آئے ادھر سے آئے, پھر بھی ہم ایکول ہیں, جو ہمیں بیسکلی اسلام سکھاتا ہے, جو ہمیں پریکٹیکل اس میں گھس کے نہیں دکھایا نا کسی نے. کیونکہ جب آپ پاکستان میں ہوتے ہو تو بہت کلاس ڈفرینسز ہو گئے, یہ غریب ہے, یہ امیر ہے, یہ ایسا ہے, یہ مانگنے والا ہے, یہ کام کرنے والی ہے, وہ ہو جاتا ہے. بٹ وہ تو وہ کام کرتا ہے. ہاں, تو وہاں پہ آپ کو ایک سارے لگتے ہیں ایک جیسے ہی ہیں. ایک تو یو کی ناٹ ٹیل گورا ہو کالا ہو جیسا ہو, آپ بتا نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا یا وہ کتنی چھوٹی سی جاب کرتا ہوگا. آئی تھنک ایک سمپلسٹی بھی ہوتی ہے نا وہاں پہ ڈریسنگ میں اور ہر چیز میں. ہمارا تو بہت شو آف, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت شو آف کلچر ہے. او گاڈ, دبئی میں بھی لائک دا ایلیٹ از اندر ویسے میں نے وہ بھی دیکھا وہ مجھے مالز میں پھر رہے ہوتے ہیں. ہاں, سو آئی ڈونٹ کی پوری دکان ہوتی ہے, تو وہ لوگوں سے میں ریلیٹ نہیں کر پاتی. بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو اباؤٹ لائک مڈل کلاس لوگ جیسے ہم نے, کہ وہ آپ کو جو وہاں پہ بھی جو لوگ رہ رہے ہیں نا, دیر آلسو ویری, ایک تو انڈینس بہت زیادہ ہیں, پاکستانی بہت زیادہ ہیں. سو اٹس, اور ہماری چیزیں اتنی سملر ہیں, یا سو ایک چیز. لیکن وہاں پہ جو مجھے ڈفرینس اگر ایک لگا نا, دیٹس ٹرولی اباؤٹ سیفٹی. کہ میں رات کو نکل جاؤں گی, میں اپنے بچے کے ساتھ نکل جاؤں گی, مجھے کوئی ٹینشن نہیں کہ میں بچہ لے کے چھوٹا کہاں جاؤں. میں ٹرین پہ بیٹھ جاؤں گی بچے کو لے کے, مجھے پتہ ہے ایوری بڈی از گوئنگ ٹو بی سو اکوموڈیٹنگ. جو ایز اے کمیونٹی وہاں دے آر ٹوورڈز ویمن اینڈ چلڈرن, that is exceptional. Dubai is gold when it comes to. And then people, feminists جو ہے نا western type, they also say that why do you need your community to make you feel کہ اچھا تم لوگ کو الگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, why do they need to do that? And I believe کہ ایک woman, ایک عورت جو ہے, ایک اگر وہ بچہ if she is pregnant, she does need extra care, she does need empathy from you. support. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو یا آپ کھڑے ہوئے, you need, یہ تو اتنی بیسک ایمپتھی ہے کہ اس میں تو لڑکا لڑکی کی بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا پریگننٹ ہو کے جا رہا ہوتا, میں کہتی ہوں ہم اس کے لیے بھی یہ کرتے کہ یار آپ بیٹھ جاؤ, یا آپ پہلے پے کر دو, یا آپ یہ کر لو. اگر آپ نے ایک بیگ پہنا ہوا ہے جس میں بہت زیادہ سامان ہے, تو وہ پریگنینسی وہی ہے نا کہ یو آر کیئرنگ ایکسٹرا ویٹ, اور وہ بیگ بھی نہیں, مطلب بیگ آپ کو ایموشنلی تو اٹیچ نہیں ہے نا آپ کے ساتھ, فزیکلی, ایموشنلی, ہارمونلی. یس. اینڈ ایون جیسے ہم بوڑھے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. ویسے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ مجھے اس طرح ایکسپلین کرنا پڑا. یس بیکاز نہیں ہے لوگوں کو یہ کانسیپٹ. ایبسلیوٹلی رائٹ. کہ لیکن مجھے, اور میں ہمیشہ سے, میرا ایک ہے جیسے ایک کور آپ کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا, کور بلیف, آئی ڈونٹ بلیو ان لڑکا ان لڑکی. آئی بلیو کہ آپ انسان سمجھو اگلے کو, کہ یار وہ بھی انسان ہے. اگر آپ کو چپیڑ لگتی ہے تو اس کو بھی لگتی ہے. مطلب یہ جو ہوتا ہے نا ابیوز اور یہ سب, بہت لڑکوں کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو, بیکاز شاید مے بی لڑکے کرتے زیادہ ہیں, یا میرجز میں اور یہ سب, کہ ہمیں نظر وہ آتا ہے کہ لڑکے اونچا بولیں گے اور ایسے ہیں اور ماریں گے یا یوں. لیکن کون سا اونچا نہیں بولتے, یہ بہت ایسے کرتی ہیں. سو میں کہتی ہوں انسان سمجھو یار اگلے کو. اگر آپ لڑکی ہو, آپ لڑکے کو انسان سمجھو, بیچارہ انسان ہے, یہ نہیں اس کا کام ہے کمانا, تو کما کے آتے رہے, اور تم میں جو ہے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور تم بس لے کے آؤ گے اور تمہاری ساری رسپانسبلٹی ہے. وہ بھی انسان ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا, آپ کو نہیں پسند آئے گا کہ کوئی آپ کو کہے کہ بس ٹھیک ہے اس کا رول ہے, بٹ آپ پر آپ کو کوئی اس طرح ٹریٹ کرے کہ تم کوئی کمال نہیں کر رہی اگر تم یہ کر رہی ہو. being considerate. Yes, considerate about the others feeling. وہ انسان, لڑکیوں کے ایگزیکٹلی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو, اگر آپ یہ سمجھنا ہے اگلا بھی انسان ہے, آپ کبھی اس طرح نہیں کرو گے کہ آپ کسی کو بھی کنٹرول کرو, یا اس کو ابیوز کرو, یا آپ اس کو بلٹل کرو. سو چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں, بٹ اگین آئی تھنک آپ کو ایک تو اپنی طرح کی کمیونٹی ہر جگہ مل جاتی ہے, تو پھر آپ کو اتنا وہ فیل نہیں ہوتا, یو سورٹ آف فیل لائک دیٹ. بٹ یا باقی ساری تو اسی طرح, مطلب ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, مطلب ایوری تھنگ از لائک آپ کے ٹچ کر کے یوں. اور تو آئی تھنک مجھے ایک چیز دکھ اسٹرگل ہوا ہے کہ میں اپنی ایکٹیویٹی کیسے رکھوں, کہ الیکسا کو بولا تو لائٹ آف ہو جائے گی, اس کو بولا تھا مطلب آپ بیٹھے ہی رہو گے. تو وہاں پہ مجھے اپنے لائک میں نے ایک پوائنٹ بنایا تھا ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے کہ میں نے 10,000 اسٹیپس اپنے کرنے ہی ہیں. سو وہ میں ضرور کرتی ہوں, ورنہ مجھے وہاں کا لائف اسٹائل, ایک تو اے سی یہاں سے نکلو, اے سی یہاں سے نکلو, یہ اٹ ہیز ٹیکن اے ٹول آن مائی ہیلتھ. مطلب آپ کو سننے میں نہیں لگتا, آپ جب گھوم کے آ جاؤ آپ کو نہیں فیل ہوتا, جب آپ رہتے ہو نا وہاں پہ دن رات اے سی میں. جو بچوں کو اتنی الرجیز ہیں, ہر کوئی بچہ نہیں جس کو کوئی کھانے کی الرجی نہ ہو, یا کسی کو ڈسٹ الرجی نہ ہو. میرے اپنے بیٹے کو الرجی ہے,
इट्स ऑल में फ्रेश एयर ही नहीं है वहाँ पे. सो व्हेन यू लिव इन And इस्लामाबाद outdoor नहीं तो है आपको कुछ, तो, और यहाँ आके तो मैं बस ये होती हूँ कि यार सांस एक नेचुरल एयर में, कि आपने एसी से आप निकलो तो आपके लाउंज में एसी नहीं लगा हुआ है, किचन में एसी नहीं लगा हुआ, मतलब हर जगह तो नहीं है ना. सो योर बॉडी इज एडजस्टिंग टू दैट नेचुरल टेम्परेचर. सो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी बहुत मुझे डिफरेंट लगती हैं लाइफस्टाइल के बारे में. बट सेफ्टी एंड यू नो वो वाली चीज़ें बेटर. हम ट्रिप पर गए थे और मुझे लग रहा, मैं एक तो वहाँ पर जो पार्क्स हैं या जो मॉल्स हैं बहुत जायंट होते हैं. तो बट मुझे ना मुझे कुछ नॉजिया फील होता था एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज टू मच वो जो आपकी 3D और ये ग्लासेस और वो ग्लासेस, लाइक कॉन्स्टेंटली मुझे लगता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी नर्व्स में घुस गई है. अब तो जब उड़नी शुरू हो जाएंगी टैक्सीज वहाँ पे, फिर मुझे होता है मैं चक्कर ही आ जाएंगे कि इधर से ये उड़ा इधर से वो उड़ा. हाँ, तो वो मुझे लग रहा था कि लाइक बहुत ज़्यादा. एंड यू नो अभी आई थिंक इट्स द एज और आई डोंट नो व्हाट, बट ग्राउंडिंग जो होती है ना, कि आप घास पे पाँव लगा रहे हैं, आप आउटडोर बैठे हुए हैं, आप धूप में बैठे हुए हैं, यू आर एबल टू सी माउंटेन्स. अब मुझे ना ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं. एक टाइम पे वो स्पीड और वो हसल और वो अट्रैक्ट करता था. एज के साथ होता है, पर्सनालिटी चेंज. और किड्स हैड अ ग्रेट टाइम. वो इतना उन्होंने, सुबह हम घुसते थे जब वो खुलता था. वो भी हम वो अबू धाबी के सारे हम गए थे, वार्नर ब्रोस. ओह माय गॉड, वो खुलता था तो हम जाते थे और वो कहते थे बस अब निकल जाओ, तो हम निकलते थे, रात हो जाती थी. यार ये चीजें तो खैर है वहाँ पे. बट आई थिंक मैं अपने बच्चों के लिए भी, आई थिंक क्योंकि हम वी ग्रू अप विद ऑल दिस यू नो नेचुरल घास धूप पानी. आई थिंक मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि यार ये बिल्कुल ही इन दीवारों में रह के कंक्रीट जंगल के अंदर ही ऐसा ना बन जाए कि जब ये घास में निकले तो उसको छींके आना शुरू हो जाए या इसको समझ ही ना आए कि क्या है. सो मुझे यहाँ पे बहुत है कि बाहर जाए, गर्मी है बाहर जाए, खेले, सब करे. या और ये चीज़ें आपको योर राइट एज के साथ आती हैं, आपको पहले रियलाइज भी नहीं होती कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है. एंड आई वाज रेज्ड इन कराची, तो हमने कभी नहीं देखी बटरफ्लाई, स्नेल्स, बारिश के बाद वर्म्स. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज वन रीज़न टू मूव. आई वाज आल्सो रेजिंग माय किड्स इन एन अपार्टमेंट. हम रिसेंटली मूव हुए. तो मैंने वहाँ पर भी था लाइक आउटडोर नीचे जो कम्युनिटी स्पेस होता है खेलने के लिए. But my kids, you know, they're taking me to, look mama, there's a snail, there's a worm, butterfly, insects. तो ये नेचर वाला जो एस्पेक्ट होता है ना, बहुत हीलिंग होता है बच्चों के लिए. वहाँ पर मैं खैर ये सोचती हूँ कि अगर हम दुबई में रहते तो हम अपने बच्चों को यहाँ म्यूजियम ले जाते, ये ले जाते, वो ले जाते. खैर एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, हर जगह के हैं. एब्सोल्युटली. हम इट्स नॉट फेयर टू आई थिंक हाँ किसी भी चीज़ को. यस. सो अब हमने बहुत रैंडम गुफ्तगू कर ली. अब कमिंग टू द इम्पोर्टेंट सवाल कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर, स्पेशली एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, जो कि आप यू रेज्ड इन पाकिस्तान, यू हैव साउथ एशियन ऑडियंस, उस हिसाब से आपको क्या लगता है? आई थिंक द बेस्ट पार्ट एंड द थिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट इज कनेक्टिंग विद women from all around the world who can relate with me. And the best part is also that इस प्लेटफॉर्म पे आई कैन से व्हाट आई विल फील इज ट्रू. यस. और जैसे मैंने बोलना है, जैसे मैंने करना है, आई डू दैट. एंड आई डोंट लाइक कुछ, वैसे तो खैर मुझे वैसे भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ आप नहीं, यू डोंट फील दैट. आपको थोड़ा अपना यू नो कंट्रोल रखने पड़ते हैं अपने वर्ड्स को, कि ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं, टू मच ओपिनियन नहीं. बट इन दिस स्पेस मुझे आई डोंट फील दैट. आई एम लाइक जो मैंने बोलना है, अगर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट, आज मैंने ये सीखा, मैं ये बोलूँगी. मुझे ये आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ऐसे है, मैं ये बोलूँगी. एंड बिकॉज आई नो कि सारी ज़्यादातर औरतें ही हैं जो मुझे देख रही हैं, फॉलो कर रही हैं, जो मुझे ज़रूरी लगेगा यार ये बतानी बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट इट, कि आई कैन फ्रीडम टू पुट इट आउट इन द वर्ल्ड जिस तरह का मैं चाह रही हूँ, जैसे मैं लोगों को करना चाह रही हूँ. रॉ एंड रियल. यस, डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी एनीवन. और वर्स्ट पार्ट आई थिंक ये है कि अगेन इज टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. You have to sometimes कोई आप ऐसी बात बोल जाते हो, कर जाते हो कि आपको लगता है यार ये ना थोड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए था, या ये थोड़ा. बट अगेन आपको यू डू फाइंड द बैलेंस अलॉन्ग द वे, आपको समझ आ जाती है. बट सबसे ज़्यादा आई थिंक वर्स्ट पार्ट यही होगा कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फील होती है, एंड अगेन यूर वेरी मच इन द पब्लिक आई. सो कभी कभी हाँ आपको ये होता है कि अगर दिल तो जाता है कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो हमारे, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कहीं जाओ. अभी मतलब कहीं मैं मदीना में थी, मुझे फॉलोअर्स अपने 2 दफ़ा मिले. हाँ एयरपोर्ट पे इस तरह रैंडम जगहों पे मुझे लोग मिलते हैं. तो मैंने कहा अगर मतलब यू पहले लगता था फेमस तो नॉट, बड़ी फन चीज़ है, बट एंड आई डू मीट ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स बड़े शौक से, बहुत मज़ा आता है.
کہ وہ کہتے پہچانتے ہیں جب کہ آپ کی ویڈیوز ایسی. میری اماں اگر ساتھ ہوگی ان کو ہی بول رہی ہیں, میری ساس تھی میرے ساتھ ان کو بول رہے ہیں کہ ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ وہ. سو بٹ اگین آئی فیل کہ اگر دیٹس اگین وہی والی بات نا کہ ایکسٹریم کوئی بھی چیز ہو تو وہ آپ کو تھوڑا انکمفرٹیبل کرتی ہے کہ اگر میں کہیں جاؤں اور مطلب ہر جگہ ہی آپ کو کوئی دیکھ رہا. ابھی تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوتا, بٹ آئی ڈو اینٹیسپیٹڈ کہ کوئی ایسا ٹائم نہ آئے کہ مجھے فیل ہو کہ میں کہیں بیٹھی ہوں تو یو نو کوئی پہچان رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی ایسے. اینڈ دبئی میں رہ کے اوبیسلی سیکورٹی کا وہ نہیں ہوتا, بٹ پاکستان میں رہ کے آپ کو مجھے تو وہ ایک وہ اسٹاکر اور اس سب سے بھی بہت وہ ہوتا ہے. جیسے ریسنٹلی یو نو دیٹ گرل واز مرڈرڈ, وہ جو بندہ تھا he was just a content creator who refused to you know talk to someone you didn't want to. اور اس چیز سے مجھے یہاں بہت ڈر لگتا تھا. آئی تھنک تبھی میں جب یہاں تھی میں نے کبھی I wasn't like showing my face or anything. It was very like you know pictures and stuff, makeup کی چیزیں یہ وہ. But when I moved to Dubai, ایک تو خیر پہلے میرا by the way food blog تھا پہلے, سب سے پہلے فوڈ تھا. I am a foodie. ہاں پھر میں وہ بچے والا بن گیا, پھر یہ بن گیا. سو وہ میں نے اپنی جب شکل ویڈیوز میں نے وہاں دبئی میں ہی جا کے لگانا شروع کی تھی. وہاں you know when you live for a certain time کو لگتا ہے ہاں یار یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, کیا ہی کوئی کر لے گا, کوئی آئے تو صحیح. پاکستان میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آئے تو صحیح, ذرا آپ کو تو وہ شٹ کوئی آ گیا تو کیا کریں گے. یار ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نا واک ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لائک دبئی میں یو واک ان اے سرٹن وے, کیونکہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس ہوتا ہے. ہم پارکنگ میں جاتے تھے کسی بھی مال کی, ادھر جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا پاکستانی, بنگلہ دیش سے آئے ہوئے اور مطلب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, انڈینس ہوتے ہیں. یہاں پر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بیسمنٹ میں وہ لڑکے ہیں اور آپ واک کر کے جا رہے ہیں سرٹن وے میں, کپڑے پہنے ہوئے آپ نے, اور وہ اپنی نظریں نیچے کر لیں یا وہ کہیں اور دیکھنا شروع کر دیں. بٹ وہ میں نے پہلی چیز نوٹس کی تھی کہ they start looking away. ایون وہاں کے ڈرائیورز بھی جو ہیں ہمارے ہی ہیں پاکستانی ڈرائیور سب, they are so respectful. they are قانون ہے نا, law and order. yes. اور میں نے کہا کہ یہاں تو وہ آپ کو بالکل روسٹ کر دیں, اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دیکھ کے. اور ویسے بھی میں نے جب کسی کہیں سے بھی نکل گاڑی تک جانا ہو, میں نے اپنا بیگ یوں پکڑا ہوتا ہے, میں نے اپنا فون یوں پکڑا ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے بس فوراً گاڑی میں بیٹھ جاؤ, لاک کر لو گاڑی, اس کے بعد. دبئی میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کا مطلب فون میں رہ بھی جاتا ہے نا. میں نے پارک میں عیسیٰ کو لے کے کھیلی, میرا فون وہاں پڑا ہوا تھا, مجھے پتا تھا کوئی نہیں لے کے جائے گا. پہلے شروع میں ہوتا تھا اوہ میرا فون وہاں رہ گیا, میرا بیگ وہاں رہ گیا, اینڈ لائک nobody cares. اگر کہیں رہ بھی جائے گا آپ کو لوگ دیکھ کے جائیں گے کہ یار یہ آپ کا رہ گیا تھا. It's literally like that, which is beautiful as a community. I think it says a lot. ہاں چلو اب ہم تمہیں اور تنگ نہیں کرتے, we'll come to the rapid fire round. بہت مزہ آ رہا تھا. مجھے بھی, ویسے ہم اس کو بند کر کے بھی باتیں کرتے رہیں گے. چلو نیکسٹ از کہ one makeup product you can't live without. لپ اینڈ چیک ٹینٹ 100%, اور کچھ ہو یا نہ ہو زندگی میں اٹس اے لائف سیور. اوکے, فیوریٹ دیسی فوڈ؟ حلوہ پوری چنے کا وہ پورا کامبو جو ہوتا ہے لاہوری وائب ہے. او یس, مطلب میں جب باہر رہتی تھی مجھے تو گھر کے کھانے یو نو سبزی یہ چیزیں میری پسند, بٹ ایک جو دماغ میں میرے انسٹنٹلی آیا ہے نا, دیٹس لائک حلوہ پوری چنے. Have you tried چٹھاس؟ I love چٹھاس. ہمارا وہ سردی کا اسٹیپل ہے چٹھاس. You can collaborate with me. And me too. ہمیں بس کھانا کھلا دو, اسٹوریز لگا دیں کھانا. I love, oh my god, it's so good. ایسے میرا یہ فیوچر پلان ہے زندگی میں کبھی کہ میں فوڈ بلاگر بن جاؤں گی, بیکاز لائف میں چاہیے کھانا ہو تو کچھ چاہیے. انسٹاگرام اور ٹک ٹاک؟ انسٹاگرام 100%. اچھا, one piece of advice for young creators. I think ہم نے وہ دے ہی دی ہے already. Yeah, I think young creators, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس چیز سے باہر آ جائیں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. اگر میں نے یہ بول دیا ان کو کیا لگے گا کہ میں کیسی ہوں, یا میں کیسی فیملی سے ہوں, یا میں کیا. اسٹاپ دیٹ. اب یہ چیزیں اگر آپ سوچو گے آپ کبھی بھی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو بی یور ٹرو سیلف. ایک تو اور وہ نظر آتا ہے وین یو آر بینگ پریٹینشیس. میری شروع کی جو ویڈیوز تھیں پریٹینشیس, سب کو ہی نہیں آتا تھا مجھے لفٹ کرانے, بیکاز وہ اتنی میڈ اپ تھی. میک اپ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, گانا لگا ہوا ہے. آپ جب the way you connect with the other person is the way you talk, the kind of ideas that you have. اور وہ اگر آپ کسی کے کاپی کر رہے ہو, آپ ایسا میں کر لوں ایسا میں کر لوں, it will never work. اصلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ and put your 100% in it. یہ نہیں کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں, میں کیا کروں. بہت مٹیریلز ہیں, ریسرچ کرو. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پیشنیٹ, اس کے بارے میں پڑھو اتنا پڑھو کہ you know everything about it and you can talk about it anywhere. اینڈ ایک تو محنت کرنی بہت ضروری ہے. دیر از نو شارٹ کٹ. کوئی اس طرح آسان لگتا بڑا ہے کہ کانٹینٹ بنانا, میک اپ ہی کرنا ہے اور بال ہی بنانے ہیں اور کیا ایسا کرنا ہے. یس, بٹ اٹ از ہارڈ ورک. آپ جتنی محنت کرو گے آپ کی چیز اتنی اچھی ہوگی. آپ جتنی ایک تو صاف نیتی از ون تھنگ دیٹ آئی
अभी खैर मैं कहीं पहुंची नहीं, बड़ी ज्ञान देने सब बट जो मैंने बड़े बड़े लोगों का सुना हुआ भी है, अगली पॉडकास्ट पे अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे हम तब ये लगा देंगे। जब मैंने बड़े लोगों से जिनको मैं आई लुक अप टू, उनसे मैंने जो सुना है कि नियत आपकी जब साफ होगी ना, कि आपने किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, आपने किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं करना, आपकी नियत है यार मैंने ये लोगों को ये देना है, दिस इज व्हाट आई हैव टू ऑफर, एंड अगर आपका ये भी एम है क्या मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आई वांट टू अर्न आउट ऑफ दिस, बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट इट. Money is not bad. हमें सिखाया गया it's bad, it's not. Yeah, it's it's not. Yes, 100%. amazing. और आजकल तो आप घर बैठ के अगर आप अच्छा ये बाहर नहीं जाना, लड़कियां इधर चली गई, चलो घर बैठ के तो कर लिया ना सब. What's wrong with that? So I think आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, मेहनत करने वाला आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने करना है. ये नहीं होगा मैजिकली ओवरनाइट आपका एकदम से कुछ हो जाएगा या आपको कोई लॉटरी निकल आएगी, ऐसा नहीं होगा. So you have to work towards what you want, अपने दिल से कि आपको अंदर से क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है. बेशक वो लोगों का वो मेन स्ट्रीम चीज़ नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट कि वो मेन स्ट्रीम चीज़ नहीं है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आप उसको लेके कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचोगे लाइफ में. I was the first parenting influencer in Pakistan. See? तो आप कुछ भी शुरू कर सकते हो और चल जाएगा. हाँ, नो बट क्योंकि कम है ना लोग, आपको लगता है ये अनयूजुअल चीज़ है, बट मे बी देयर लॉट ऑफ पीपल हु लुकिंग फॉर इट. तो आपको वही ऑडियंस अट्रैक्ट होगी जो आपसे रिलेट कर सकेगी. और मे बी अगर जैसे मेरा फैंसी ब्लॉग नहीं है, मेरे पास फैंसी गर्ल्स और लोग नहीं आते, बट यू नो जिनसे मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ, साधारण लोग आ जाएंगे. यस. एंड ऑल्सो तुमने मतलब अभी तुमने कहा है कि तुम्हारा 100K गोल होता था, तुम अपना गोल बढ़ाती जा रही हो ना, जो कह रही हो. यस. जो कह रही हो कि मतलब इतनी तो मैं कोई नहीं हूँ, तो इतनी तो तुम बन गई हो ना. और अपने जो गोल्स है ना वो भी रियलिस्टिकली सेट करना, छोटे छोटे गोल्स, क्योंकि वो जब आप पहुंच जाते हो ना वहाँ पे, यू लाइक हाँ यार ये हो गया तो आगे भी हो जाएगा. और गोल्स कभी भी आपके खत्म नहीं होने चाहिए कि अब मैंने ये कर लिया, अब मैं यू नो कोई ना कोई. देखो तुम पॉडकास्ट पे भी आ गए हो, तो अब तो तुम अपने आप को बोलो ना कि यस मैं तो बहुत बड़ी, मेरे तो इस माइक के साथ ही बहुत मजा आ रहा है. दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट गाइस, एंड आई होप कि मैं कभी कोई पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर सकूं मेरा के साथ. वैसे मैं कह रही थी कि अगर आप यहाँ रहती तो हम ये कर सकते थे, बहुत मजा आता. वी लव टॉकिंग, और हमारे साथ मे बी हम किसी कोई हमें रेस्टोरेंट अगर स्पॉन्सर करना चाहे तो हम आपके रेस्टोरेंट में आके कर सकते हैं ये सब, और हम आप यहाँ पे बैठ के बता सकते हैं कि ये अच्छा था, आप ये चीज. यस. फूड सीरीज शुरू कर सकते हैं यार ब्रो. फूड सीरीज सो फन. मुझे तो कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बस खाना दे दो और मैं बोलूंगी आप लोगों के लिए. आई लव फूड. मैंने रिसेंटली पोस्ट भी लगाई थी कि औरत के दिल का रास्ता भी पेट से ही होता है. किसने ये बनाया? और रिसेंटली किसी ने एक पोस्ट बनाई थी कि जो मर्द भी जबान चलाते हैं ना उनके भी घर नहीं बसते. एक लड़कियों को बोल के, तो वही ना इंसान है ना कि उसका भी पेट से ये रास्ता, उसका भी. और बाकी अगर ज्यादा जबान चलाओगे घर नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा. औरत भी क्यों तुम्हारी बातें बर्दाश्त करें, कोई भी नहीं सुनता. अच्छा, यंग क्रिएटर्स की होगी. एक एडवाइस देनी थी, तुमने बहुत सारी दे दी. मुंह नहीं बंद रहते गई. अच्छा आप बताएं, ऑनलाइन मैच मेकिंग या ट्रेडिशनल रिश्ता? दोनों भी नहीं, कुछ भी नहीं. मैं कहती हूँ खुद ढूंढो, खुद आपको पता होना चाहिए. व्हाट डू यू फर्स्ट फाइंड योरसेल्फ, तब आपके लिए कोई और बंदे को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यार मैं कैसा हूँ. हम पीपल प्लीजिंग में ना एक अपना वो बनाते हैं कि हम अच्छी लड़की हैं, हम अच्छी लड़की हैं, हमें कोई भी आके हमसे हमें पसंद करे तो वाह, मतलब इट्स समथिंग दैट आई डोंट नो फीड्स योर ईगो या योर सेल्फ स्टीम के यार हमें किसी ने पसंद कर लिया. इट्स नॉट अ बिग डील, कोई भी आपको पसंद कर लेगा. आप यू फाइंड योर सेल्फ, आपको पता होना चाहिए व्हाट. एक तो ये होता है ना कि मैं ऐसी बीवी बनूंगी, मैं ऐसी बनूंगी, आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या है. क्योंकि ये बात बाद में आती है, एंड देन यू नो लोगों को लगता है कि लड़की इतनी डिमांडिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन. अभी से ये तो बातें कर रही है. आपको पहले अपने आप को ढूंढो, आपको मिल जाएगा. एक तो मैं ट्रेडिशनल रिश्ता कल्चर में भी, हालांकि मेरी शादी वैसी हुई है खुद इस बंदी ने, I don't believe in it. It is very messed up. It was like going through a lot of series of different people. आप as a human किसी से connect ही नहीं कर पाता, आपको लगता है बस ये candidates हैं. So it's very difficult to find that person. और जो दूसरा online है उसमें ट्रे लेकर आती थी. हाँ, नहीं हर जगह नहीं लेके जाती थी, मैं बड़ी अगेंस्ट थी. मैं बहुत नहीं, मैं बस आके बैठ जाती थी ऐसे करके, और चाय कोई और लाएगा. और मैं ये होती थी कि मैं देख रही हूँ कि इसमें क्या है, ये ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे कर रहा था, एंड देन मेरी बड़ी बेइज्जती होती थी घर से. और तुम्हारे वो जो टू बी सासू माँ जो होती है, वो नहीं करती थी. एक ने तो बोल दिया था कि पकाना आता है आपको? नहीं, एक ने तो बोल दिया था कि आपकी बेटी शादी करना नहीं चाहती, आपने इसको जबरदस्ती बिठाया हुआ. यूँ मैं इतनी बेइज्जती. मैंने कहा तो वो बिल्कुल सही कह रही हैं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं. शी इज राइट, मैं नहीं करना चाह रही. एंड शी वाज स्मार्ट दैट शी यू नो शी वाज एबल टू अंडरस्टैंड दैट. सो इस तरह की बहुत चीज़ें हुई हुई हैं. बट ऑनलाइन में आई थिंक बहुत स्कैम. एक तो मुझे बड़ा वो डर लगता है कि यार सही आप किससे मिल भी लो,
ایون رشتہ کلچر میں بھی آپ کمپلیٹلی کسی کو سمجھ نہیں سکتے. آن لائن میں تو ویسے ہی لائک اٹس سو ایزی ٹو ہائڈ اسٹف رائٹ ناؤ, اٹس سو ایزی ٹو میک فیک پروفائلز, اٹس سو ایزی ٹو ڈو یو نو آل دا فلاوری ورک. سو آئی تھنک آپ کو بہت, ہاں اگر آپ نے ان دونوں ایک جیسے ہی ہیں, کوئی بہتر نہیں ہے دوسرے سے, لیکن اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ کو بہت سینسٹیولی چلنا پڑتا ہے. آپ کو پریشر میں نہیں کسی کے آنا کہ آپ کے ماں باپ کو کوئی فیملی پسند آ گئی تو وہ کہیں نہیں یہ اس سے بہتر نہیں ہوگی تو یہیں کر لو, ایک وہ پریشر بہت ہوتا ہے, یا اتنی ایج ہوگی تو اب آگے تو کر لو. ان چیزوں سے بالکل فرق نہیں پڑتا. جب آپ کی ہونی ہوگی تو اتنا بڑا اسپریچول بلیف اس میں آپ کا وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ یہ تو چیز ہے ہی نہیں کہ میں کر لوں گی, ہاں وہ تو ہوگی تو ہوگی. ہاں اور پتہ ہے ابھی جب when you were talking تو مجھے ایک بات یاد آئی. میں نے ایسے, اب آئی ایم ورکنگ ود کلائنٹس, اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی کزنس میں شادیاں ہوئی ہیں. آپ جاننا تو دور کی بات ہے نا, خالہ پھپھو چاچی کے بچوں سے آپ ان کے ساتھ اور ہاربل ترین وہ کزنس نکلے ہیں, کیونکہ آپ کہیں اور, وہ کہیں اور ملک میں تھے, آپ کہیں اور ملک میں تھے. سیم کنٹری کے بھی ہم خاندانوں کو دیکھ کے رشتہ کر دیتے ہیں نا, ماں باپ کے خاندان. اچھے خاندانوں کے بھی بہت برے برے لڑکے ہوتے ہیں, برے خاندانوں کے بھی بہت اچھے لڑکے ہوتے ہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس ایرا میں کہ ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لائک نو بڈی کین ٹیل آئی ایم فرام مائی فیملی. کیوں آنیسٹلی لائک وی آر سو ڈفرنٹ. اچھا ٹھیک ہے, مطلب ان کی ایک الگ دنیا اور میری ایک الگ دنیا. سو یو نو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے آپ کی اندر ویلیوز ہو جاتی ہیں ضرور, حلال ہے حرام ہے صحیح ہے غلط ہے, وہ تو آپ بالکل انہیرنٹ کرتے ہیں. آپ کی جب مہمان آتے ہیں تو آپ کتنی خدمت گزار ہیں اور آپ کتنی برتن نکال کے دھو کے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. آئی تھنک وہ آپ انہیرنٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میرے گھر سے کوئی بنا کھائے نہ جائے, یہ چیزیں اچھی چیزیں آپ لیتے ہیں, بری بھی لیتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ آپ ورک آن اٹ, دیٹس لائف, کہ آپ انہیں چیزوں پہ کام کرتے رہو اور اپنے بچوں کے لیے بہتر وہ ایگزامپل سیٹ کرو. بیکاز ایٹ دی اینڈ دیٹس آئی تھنک ایک جو ایم آپ کے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ کیا ہے زندگی کا, ہم کیا کریں یہاں پہ, تو میرے دماغ میں تو یہ آتا ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے پلان کرو. اگر آپ ادھر رہ جاؤ گے تو پھر آپ ادھر ہی رہ جاؤ گے. ایک تو وہ بیلنس کرنا از پوری زندگی آپ کی گزر جائے گی اس میں بیلنس کرنے میں. اور اپنے اگر آپ کے بچے ہیں, آپ نے, میرا ایم تو بیسکلی یہ ہے کہ بھائی یہ ایک اچھا مسلمان بن جائے, اچھا انسان اس کو نیویگیٹ کرنا آ جائے, دنیا میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ جائے, یہ صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور یہ ایک نرم دل انسان ہو, بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ سکسیزفل ہو جائے گا, سب چیزیں اس کے آ جائیں گی پاس. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلی جو آپ کی ہے نا نسل, اگلی جنریشن, اس کو کچھ سکھا کے چلے جاؤ, کیونکہ جانا تو سبھی نہیں ہے. سو آپ کے پیچھے آپ کیا چھوڑ کے گئے. بالکل, اینڈ دیٹس یور صدقہ جاریہ آلسو نا, کہ آپ تو چلے گئے ہیں بٹ اگر آپ نے دنیا میں ایک اچھا سٹیزن چھوڑا ہے یا آپ نے ایک برا سٹیزن چھوڑا ہے. اینڈ آلسو فار ہم سیلف, کہ جب میں اپنے بچوں کو یہی سکھاتی ہوں کہ آپ کا جو وہ ہے نا اسٹینڈرڈ, وہ اللہ ہونا چاہیے. کہ بندوں پہ کبھی نہیں, پھر آپ پلیز کرو گے کسی کو. آپ نے کوئی بھی کام آ رہا ہے زندگی میں, کوئی بھی کام کرنا ہے نہیں کرنا, اسٹینڈرڈ اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرے سے خوش ہوگا یہ کام کر کے یا نہیں ہوگا. ابھی تو خیر ہم اسی اسٹیج میں کانسٹنٹلی ریمائنڈنگ پتہ نہیں اب رزلٹ اللہ ہی بہتر کریں گے. سو تھینک یو سو مچ لارب فار کمنگ. مجھے تو بہت مزہ آیا, مجھے خود بہت مزہ آیا, لوڈ بینگ ہیئر. سو آپ نے ٹائم نکالا, آپ اتنی دور سے آئے ہمارے پاس. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر ابھی تک آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ کو پسند آئی. اگر نہیں پسند آئی تو نہ کریں, کوئی زبردستی نہیں ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری باتیں کیسی لگی. اگر آپ لارب کو فالو کرنا چاہتے ہیں, آلریڈی نہیں کر رہے, تو آپ بہت بڑا نقصان میں آپ کر لیں. ہم ڈسکرپشن میں ان کا ڈال دیں گے, بیکاز یو نو شی از شیئرنگ لائف ہیکس. شی کین کال اٹ اٹس اے فیشن اور اسکن کیئر, بٹ مجھے لگتا ہے کہ لارب بہت اچھی باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. اسکن کیئر بھی بتاتی ہیں جو ہمیں ضرورت ہے, بالوں کو بھی بتاتی ہیں, ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹاکسک پیپل وہ بھی بتاتی ہیں آپ کو, بچوں کو بھی بتاتی ہیں. تو اٹس فل آف ہیکس اینڈ یو نو ہاؤ ٹو لیو یور لائف گریسفلی, بیوٹیفلی, انجوائے کر کے. تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے. دیکھو میں نے کتنی تو تمہاری مارکیٹنگ. او مائی گاڈ, یس, میں یہ دیکھ رہا ہوں, یہ پورا اتنا لمبا میرا ہی تھا کیا, یہ میرا ہی. تو ضرور آپ لوگ فالو کریں, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کس طرح کے لوگوں کو ہم بلائیں, کس طرح کی کانورزیشنس کریں, وہ بھی آپ لوگ سجیسٹ کر سکتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتاتے رہا کریں. میں جواب نہیں دیتی یار, لیکن میں پڑھ لیتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.